ہے. اب اگلا جو آپ بورڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اگلا جو ایک طرح سے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. اب یہاں پہ جو اگلا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ حکم ہے وہ والدین کے حوالے سے دیا جا رہا ہے، اور قرآن میں جا بجا مقامات پہ قرآن اس بات کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. تو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یقیناً کچھ آیات ایسی گزر چکی ہیں جس میں ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، جیسے شرک پہ کی تھی. لیکن یہ کہ جب یہ ٹاپک آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں تو بہتر ہے کہ یہاں ذرا کافی ڈیپتھ میں خود بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ 2-3 فیکٹرز ہیں جو ہمارے سامنے رکھے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، تو اس کو بھی کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسے کبیرہ گناہ ہیں ان میں نمبر 1 شرک ہے، اور شرک کے بعد والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یا ان کی نافرمانی کرنا آتا ہے. تو ایک تو والدین کے ساتھ نافرمانی ان کی کرنا یا برا سلوک کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس کی کہ معافی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے علاوہ والدین سے جب تک معافی نہ مانگی جائے تو یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ساقط نہیں ہوگا جب تک والدین سے معافی نہ مانگی جائے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گناہ کبیرہ میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ایک اگر گناہ کبیرہ ہے تو وہ تمام انسان کی نیکیوں پر پانی پھیرنے کے لیے بھی کافی ہوگا. تو اب یہاں پہ کچھ ہم احادیث دیکھتے ہیں اور کچھ ٹپس دیکھتے ہیں، کچھ طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، اور کچھ جو قرآن کی آیات ہیں تو ان کے جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو اتنی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ویسے تو آپ کو یوں ایک دونوں کا کمپیریزن اگر ہم کریں تو جو والدہ ہیں اور جو ماں ہوتی ہے اس کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے والد سے. اور وہ ایک حدیث آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب ایک شخص نے سوال کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور 4تھی دفعہ والد کے ساتھ کیا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدہ کا اس طرح سے بہت بڑا رتبہ ہے، اور والد کی جب بات آ جاتی ہے تو یہ حدیث ہمیں اس بات میں بتانے کے لیے کافی ہے کہ والد کا کتنا بڑا رتبہ ہے کہ والد کی اللہ کی رضا میں والد کی رضا ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. تو یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے والد ناراض ہیں تو اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے، اتنی سی بات، یعنی اس کو اگر ہم سم اپ کریں. اچھا، اب ہم یہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھیں گے والدین کے حوالے سے. آپ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر بیوی کی اور اولاد کی محبت انگرینڈ ہے، اور یہ قرآن میں ہی ایک آیت آتی ہے، سورہ ایک پوری ہے جس میں کہ ایک آیت آتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کھپا دی گئی، یعنی مزین کر دی گئی ہے تمہارے دلوں میں مختلف محبتوں کا ذکر ہے، جس میں کہ بیوی عورت کا ذکر آ رہا ہے اور بچوں کا، بیٹوں کا، اولاد کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کی محبت تمہارے دل میں کھپا دی گئی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بنا پر والد یعنی جو اولاد ہے اور جو بیوی ہے اس کی محبت کے لیے آپ قرآن میں کہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا حکم یا اللہ تعالیٰ کی بہت وعید اس کے اوپر نہیں پڑیں گے. کہیں بھی آپ کو ایسی الگ سے آیات نہیں ملیں گی جس میں یہ لکھا ہوگا
کہ اور تم، یعنی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ وعاشرہن بالمعروف، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، اس طرح کی آپ کو ملے گی. لیکن جس انداز جو ہوتا ہے نا قرآن کا سٹائل ہے، جس انداز سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے نا، اس طرح کا معاملہ بیوی یا بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں ذکر، اتنے سٹریس کے ساتھ نہیں ہے. آپ یہ بتائیے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بچے ہیں یا بیوی ہے اور والدین ہیں تو وہ کوئی کچھ ایک دوسرے سے کم تو نہیں ہے نا. تو مگر یہ کیوں بات ہے جو میں بات آپ سے کہہ رہی ہوں؟ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ تو وہی میں نے تو آپ کو بتایا نا. لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں نا، آپ لوگ بھی اب تک قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی بس صرف یا عاشرہن بالمعروف اس طرح کی ہیں چلیں عورتوں کے اوپر، لیکن اتنا نہیں ہے نا، سٹریس نہیں ہے. تو آپ تھوڑا سا غور کیجئے نا کہ وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا والدین کے اوپر سٹریس کیا. جو آپ پیچھے سے آنٹی بتا بالکل الحمدللہ بالکل صحیح ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ یہی کہہ رہی تھی آپ؟ ہاں یہی کہ انسان کی تو کمزوری بھی ہے نا، عورت تو ظاہر بات ہے عورت سے پھر اسی سے اولاد بھی آدمی کو ملتی ہے. یہ بھی وجہ ہے کہ ان کی طرف اتنی آٹومیٹک انکلینیشن ہوتی ہے اور والدین کے ساتھ تھوڑا ذمہ داری نبھانے والا زیادہ وہ ہوتا ہے. تو بالکل الحمدللہ شاید نہیں، بالکل ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اولاد جو ہوتی ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا بڑھتی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. آپ اس کو پہلے ہم بیوی پر آتے ہیں. ہاں سب سے پہلے آپ دیکھیے بیوی جو ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ ینگ ایج میں جب شادی ہوتی ہے تو ایک اٹریکشن ہوتا ہے بیوی کا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ان کی کمپنی میں ہسبینڈ اور وائف دونوں انجوائے کرتے ہیں. کوئی یہ تو نہیں ہو رہا ہے نا کہ بیوی چلتے چلتے کہ میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے میں بیٹھ رہی ہوں. بھئی ینگ ایج جب شادی ہوتی ہے یہ سب ایشوز نہیں ہوتے نا، یا مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یا مجھے کھانسی آ رہی ہے، یا مجھے کنجیشن ہو گیا ہے، یا مجھے نمونیا ہو گیا ہے. تو یہ سب ایشوز نہیں ہوتے نا. اور یہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ والدین کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو ینگ بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو صرف انجوائمنٹ ہے نا. گھومنا گھر میں بھی ہے تو انجوائمنٹ ہے، گھومنا پھرنا ہے تو بھی انجوائمنٹ ہے، دیکھنے میں بھی ایک دوسرے کو دونوں میں اٹریکشن ہے، خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک کمپنی کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اگر 24 آورس بھی بیوی کی کمپنی میں بیٹھے تو انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے. ذمہ داری اٹ سیلف اتنی کچھ نہیں. اور اگر میاں کما بھی رہا ہے بیوی کے لیے تو خوشی سے کما رہا ہے، بیکاز وہ بیوی کو شاپنگ کرا رہا ہے، کپڑے دلا رہا ہے، تو ایک انجوائمنٹ ہے. اور بیوی اگر ایک وقت کا کھانا بنا کے دیتی ہے تو وہ یوں نہیں ایسے کھانا اٹھایا اور رکھ دیا، وہ اس کے لیے نئی نئی ڈشز بنا رہی ہے اور اپنی ایک ریلیشن شپ اس کے ساتھ اسٹرانگ کر رہی ہے. تو یہ جو محبت ہے نا یہ بڑی نیچرل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بار بار بتائیں کہ بیوی کے ساتھ تم اچھا ذرا سلوک کرو، ذرا اس کی باتوں کو برداشت کرو. ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ. ٹھیک ہے کچھ احادیث ملیں گی، جیسا ابھی ہم نے پچھلے دنوں بھی پڑھا کہ بھئی بیوی کی ایک عادت بری ہے تو دوسری اچھی ہوگی، تم اس میں تلاش کرو. ٹھیک ہے ایک حد تک ہے. اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں اولاد کے اوپر. اسی بیوی سے جس سے اتنی محبت ہے اب اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے تو وہی بیوی اتنا بڑا ایک طرح سے فیور کر رہی ہے نا میاں کو. دے تو اللہ رہا ہے اولاد لیکن اس کی ذات سے آ رہی ہے نا اولاد. تو اس کی امپورٹنس پھر بڑھ گئی جب وہ ماں بنی. ماں بنتے ہی اس کا ایک درجہ اور بڑھ جاتا ہے شوہر کی نظر میں کہ بھئی اب تو یہ میرے بچوں کی بھی ماں ہو گئی ہے، اب تو اور زیادہ اس کی ویلیو ہو گئی. اچھا اب کیا ہوا، بچے جب آئے تو بچوں کو انسان کو ایک نیڈ ہے انسان کی. جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو ایٹ لیسٹ اولاد نہیں ہے جن کی، تو اس کے حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہے نا کہ اللہ کی بڑی رحمت کہ مجھے اللہ نے اولاد دی. دوسری بات کیا ہوتی ہے، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو والدین کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری نا بڑھتی ہوئی کھیتی ہے، انویسٹمنٹ ہے. جو کچھ یہ میں اپنے بچے کو پال رہا ہوں، وقت لگا رہا ہوں اور اس کے اوپر ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں تو یہ کل مجھے پے کر کے جائے گی، یہ تو مجھے پے کر رہی ہے نا. اچھا اور جب کوئی انسان کسی ایسی چیز کا بیج ڈالتا ہے اور پھر اس میں پانی لگاتا رہتا ہے اور اس کو اور روز وہ دیکھتا ہے اتنے اچھے اچھے پھول نکل آئے اور اب اتنا بڑا درخت ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے یہ چیز اس کو ریجوائس کرتی ہے، خوشی دیتی ہے نا. آپ ایک پودے کو بھی گھر میں لگائیں تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی اور آپ اور زیادہ محنت سے اس کو پانی دیں گے کیونکہ آپ کو بڑھتی ہوئی کھیتی بچے کی دکھ رہی ہے نا. تو اس کی اسکولنگ کی تکلیفیں یا اس کے پیسہ جو اس کے اوپر اسپینڈ ہو رہا ہے سب والدین اپنی تکلیفیں اٹھا کے بچے پر لگاتے ہیں کہ بھئی کل کو اگر پڑھائیں گے تو یہ تو ہمیں پے آف کر کے جائے گا نا، ہمارا فائدہ کرے گا یہ بچہ.
اچھا، اب آپ دوسری طرف والدین کو دیکھیں. جب بچے جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو اپنے والدین کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ سوکھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. ایوری ڈے ایک ایسا وہ پلانٹ یا ایک پلانٹ نہیں کہیں گے ہم، ایک ایسا درخت ہوتے ہیں جو گریجولی سوکھ رہا ہے، جس کے کہ جب وہ اگلے دن نظر ڈالتے ہیں یا کچھ دنوں کے بعد تو ان کو کیا نظر آتا ہے؟ مزید شرنک ہو گیا ہے، مزید اس کے جو ہرے بھرے پتے تھے نا وہ سوکھ کے گر گئے یا کم ہو گئے، اور تھن ہوتا جا رہا ہے، اور تھن، اور چھوٹا تھن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیز انسان کو ریجوائس تو نہیں کرتی نا، خوشی تو نہیں دیتی، اس کو ڈپریشن میں لے کر آ جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے والدین کو کمزور ہوتا دیکھتے ہیں اور بچوں کو مضبوط ہوتا دیکھتے ہیں تو نیچرلی ان کی جو توجہ ہے وہ والدین سے ہٹ کر اور بچوں کی طرف زیادہ جانے لگتی ہے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی بچے زیادہ جو ہے ہماری کوشش کو ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ یہ پھل دار درخت کی شکل میں کل نکلنے والے ہیں. اچھا، اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ والدین جو ہے وہ اولاد کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں تو ان کی زندگی کو مزید اچھا بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور مزید اچھا دیکھتے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اولاد والدین کا ڈے بائی ڈے ان کی موت کی طرف تیاری رکھتی ہے. یعنی آپ سمجھیے نا، جیسے جیسے وہ اپنے والدین کو یہ دیکھتی ہے کہ یہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو توجہ کس طرف جاتی ہے؟ یعنی وہ کہاں، ویئر آر دے ہیڈنگ ٹورڈز؟ موت کی طرف. تو ہر جو اولاد ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے نا کہ یہ تو موت کی طرف جانے، آہستہ آہستہ گریجولی اس طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر انسان کی توجہ جو ہے، یا آپ کہہ لیجیے اس کا پلیجر والدین نہیں رہتے ایک سٹیج کے بعد. اور کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے، اب اس کی ضرورت بیوی بن جاتی ہے اور بچے بن جاتے ہیں، وہ دونوں اس کی ضرورت بن جاتے ہیں. اب جو والدین نے جو کرنا تھا اپنی اولاد کے ساتھ وہ بیچاروں نے کر کے ختم ہو گیا اب ان کا. اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سرو کریں. تو جیسے ان کا یہ رول ختم ہوتا ہے تو کچھ نہیں، میجورٹی بچے جو اگر آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک دنیا کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ والدین پر پھر وہ توجہ نہیں دیتے یا وہ ان کے ساتھ معاملہ اپنا نہیں رکھتے جو ان کا رکھنے کا حق ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ یہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو نگلیکٹ کرے گی، بیوی کو نہیں کرے گی، بچوں کو نہیں کرے گی. اور ایک ایوریج جو ماحول ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے. آپ اگر ایک پاکستان میں بھی ایک ایوریج یا ایک میجورٹی لوگوں کو دیکھیں تو بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. وہ قرآن میں آتا ہے کہ اور وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بڑا مسرور رہا کرتا تھا، یعنی جس سے ہمیں پتہ چلتی ہے نا یہ بات. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسٹریس سے ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے والدین اولاد کے محتاج ہو گئے، ان کو والدین کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس لیے وہ والدین کی طرف کوتاہی برتتے ہیں، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، تو توجہ دلائی جا رہی ہے. اب کچھ اور اینگل سے بات ہم کرتے ہیں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، اب تھوڑا سا ہم بچوں کے اینگل سے بھی بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک آپ نوجوان کو دیکھیے، ٹھیک ہے، جس کے ماں باپ ہیں، ابھی ہم بیٹی پہ نہیں آ رہے، تو وہ بہت مصروف زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیٹ سے جیسے 35 کا ہے یا 36 ایئرس کا ہے. ایسے میں کیا ہے کہ اس کے اوپر اپنی جاب کی یا بزنس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بیوی ہے اس کی، بچے ہیں اس کے، کریئر ہے اس کا، اور پھر ساتھ میں والدین کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ نیک ہے تو آخرت کی بھی فکر اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ دنیاوی معاملات میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ بھی سب چیزوں کا اہتمام کر رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے نا کہ کتنی ساری چیزیں اس کے اوپر آ گئی ہیں. ایسے میں اگر آپ قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے تب تو آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ورنہ پھر معاملہ دنیا میں میجورٹی جو ویسٹ میں جیسے ہو رہا ہے کہ والدین کو بوجھ سمجھ کے اور اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے. لیکن اگر اللہ سے انسان کے ڈر ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن سے اٹیچڈ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو کبھی پھر انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا. ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بعض دفعہ اولاد کے پاس جب وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنے، جیسے میں اب ایک نوجوان کا ذکر کر رہی ہوں، تو جب وہ بزی ہوتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اپنی مصروفیات میں کہ وہ اپنے لیے لمبی لمبی کوئی دعائیں کر سکیں. تو ایسے میں خوش قسمت ترین وہ اولاد ہوتی ہے جن کے والدین زندہ ہوں، جن کو کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں
کہ آپ امی یا والد سے کہنا کہ والد کو یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا فلاں چیز کے لیے، یہ کہہ کے بہت بڑی ذمہ داری جو بچے ہیں وہ اپنے کندھے سے اتار کے والدین پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ والدین گھنٹوں گھنٹوں تہجد میں اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سنسیئرٹی جو ہے یہ والدین میں ہی ہوتی ہے کہ اپنے بچے کہیں نہ کہیں ان کا نام لے لے کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بچوں میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ بچے اگر دعا کریں گے والدین کے لیے، ایک ہوتا ہے نا ایک جلدی سے یا ایک ان کا جو اپنے میں نے بتایا نا، ہاں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، کچھ سٹریس جس کو کہتے ہیں نا آؤٹر سٹریس اتنے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پہ ان کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، تو وہ ہاں کرتے ہوں گے دعا، خیال کرتے ہوں گے، لیکن وہ لیول نہیں ہوتا جو والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے سنسیئرٹی رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کو چھوڑ کے دنیا میں ہو سکتا ہے انسان کو دولت بھی مل جائے، بہت بڑا اسٹیٹس بھی مل جائے، بہت چیزیں مل جائیں، لیکن والدین کو چھوڑ کے انسان کو جنت جو ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ یعنی چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے، یا ان کو جو ہے کسی قسم کا دکھ دے کے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو یہاں پہ ٹرم آ رہی ہے نا وبالوالدین احسانا، تو ہم یہ اردو والا احسان سمجھتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین کے ساتھ احسان کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عربک میں اور یا قرآن میں احسان کا مطلب یہاں یہ آ رہا ہے کہ ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دینا، جو ان کا حق بنتا ہے نا والدین کے حساب سے، اس سے بھی زیادہ ان کو سرو کرو، کیونکہ جو والدین کا اتنا حق ہے کہ انسان ان کا پورا حق بھی نہیں ادا کر سکتا، تو ان کے ساتھ احسان کیا کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر احسان کی بات نہیں ہے، یہاں پہ بات یہ ہے کہ حق سے بڑھ کر ان کا حق انہیں دو۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنا حق تھا میں نے اپنے والد کا ادا کر دیا، جتنا حق تھا میری والدہ کا میں نے ان کا ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے تو اس کے اس درد کا بھی حق ادا نہ کیا جو اس نے تیری پیدائش کے وقت اٹھایا تھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے نا کہ کتنا بھی اولاد کر لے تو یہ بیٹھ کے نا اندازے نہ لگائے کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا، بس اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی، یا میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا میں ان کے اوپر احسان کر رہی ہوں۔ تو والدین پر احسان نہیں کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے نا تو وہ سمجھ لیجیے کم ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو اس لیے کبھی انسان یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین اگر مشرک ہیں تو بھی ان کا حق بنتا ہے، آگے حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ فرین جو ہماری بکلیٹ ہے نا والدین کے ساتھ، والدین ہماری جنت، ایک بکلیٹ بھی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتی ہوں کہ تاکہ آپ آج جیسے یہ ٹاپک بھی ہے تو جب آپ اس ٹاپک کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں میں بھی مثال کے طور پہ آپ ڈفرینٹ بکلیٹس دیتے ہیں، تو اس طرح کی آپ بعض دفعہ کہتے ہیں شرک کی دیں گے تو ہمیں دیتے ہوئے ذرا جھجک ہوتی ہے، فلاں دیتے، تو یہ جو ہے والدین ہماری جنت، اس طرح کی ہی آپ بکلیٹس لوگوں میں عام کریں کہ چلیں اگر اللہ تعالیٰ کے جیسے احکام عشرہ ہے اس میں لوگ اپنے والدین کے ساتھ ہی اگر اچھا سلوک کرنے لگیں تو کچھ تو الحمدللہ اپنے لیے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور کچھ تو بہتری اوور آل ہمارے انشاءاللہ معاشرے میں آئے گی۔ تو اب ایک اور اینگل سے ہم بات دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمن میں اگر آپ آج کل کے یعنی دور کے حوالے سے دیکھیں تو آج کل جو عورتیں ہیں تو وہ 65 یا 70 کی بھی ہو کر ان کی ایج اتنی پتہ نہیں چلتی۔ تو اس چیز کا میں ان یعنی لڑکیوں سے یا عورتوں سے مخاطب ہوں کہ جن کی والدہ ابھی خود ینگ سٹیج میں ہوتی ہیں، یعنی مراد یہ کہ وہ کوئی خاص بیمار نہیں ہے اور خود چلتی پھرتی ہیں، خود گھر میں کام کاج اپنا کرتی ہیں، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہیں اور یہ تو چلتی پھرتی ہیں، تو ان کو شاید ہمارے کوئی حسن سلوک کی یا ہمیں ان کی کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہے نا، یہ غلط فہمی ہے۔ تو اس کی بنا پہ کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ ریگولر اپنے والدین کو وزٹ کرتی ہیں، میں میرڈ لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، نہ وہ کبھی یہ خیال کرتی ہیں کہ اگر میں ممی اسٹے میں ان کے گھر گئی ہوں تو میں کبھی ان سے ان کا حال ہی پوچھ لوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب ان کا کوئی بلڈ پریشر بڑھنے لگا ہے یا کوئی ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، میں کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا ہوں، یا یہ ہے کہ میں ان کا کبھی سر میں تیل لگا دوں یا میں ان کی الماری کھول کے کچھ ان کی صفائی کر دوں،
یا یہ کہ کچھ جو وہ کھانا بنا رہی ہیں تو میں کچھ ان کے لیے بنا کے لے کر اپنی والدہ کے لیے چلی جاؤں. کیونکہ کیا انہیں لگتا ہے جو لڑکیاں، یہ میں آپ کو ایک عام مسئلہ یہ بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ کیونکہ یہ اب اتنی ینگ ہیں تو اب ان کا کام کیا ہے کہ اب یہ انہوں نے مجھے تو پال لیا، اب یہ میرے بچوں کو پالیں. ٹھیک ہے، بظاہر آپ کو ایک عورت نظر آ رہی ہے 60 ایئرز کی، بہت ینگ، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئی، ڈریسنگ کی ہوئی اور اپنے کو مینٹین کیا ہوا کہ ایسا لگے کہ بیٹی کی بڑی بہن لگ رہی ہے، ایسا ہے نا. لیکن اندر سے تو وہ بوڑھی ہو رہی ہے نا، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی اب جواب دے رہی ہیں. 60 سال کی عمر اور جو ہے 70 سال کی عمر میں وہ آپ بظاہر کتنی اپنے ہیئر بال ڈائی کرا لیں، آپ اپنے فیشیل کرا لیں، آپ میک اپ میں رہیں، آپ جویلری اچھی پہنیں، لیکن آپ اندر سے ایج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کی بھی ایجز ہیں، یہ ایج اندر سے ہو رہی ہے. تو مراد یہ سمجھانے کی ہے کہ لڑکیاں جو ہے اس ٹائم کا انتظار نہ کریں کہ اللہ نہ کرے کہ والدہ جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گی یا ان کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو جائے گی تو تب اللہ تعالیٰ نے شاید یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اگر آپ کی ماں ینگ بھی ہیں، دیکھنے میں لگتی بھی ہیں اور ایکٹیو بھی ہیں، اس کے باوجود ان کو اپنی ایک ویکلی کے حساب سے ان کو ٹائم دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کا حال چال پوچھنا، ان کو شاپنگ میں یا کسی بھی حوالے سے ان کی مدد کر دینا. اگر وہ روز کھانا بناتی ہیں تو کسی دن ان کو کھانا بنا کے بھجوا دینا. جو کچھ بھی، یعنی جس کو کہتے ہیں نا آپ اپنی، یہ ہر ایک کا ہم سب کا الگ الگ معاملہ ہے. ہم سب الگ الگ طریقے سے الگ الگ لائف سٹائلز ہمارے ہیں اور ان میں کوئی فٹ نہیں ہو سکتا. یعنی میں اگر آپ کو ایک چیز کہوں اپنے حوالے سے تو ضروری نہیں کہ میری جو سچویشن ہے اپنی وہ آپ سب پہ فٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک غیر ضروری چیز ہے نا، یہ آپ کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگی. تو آپ سب جانتے ہیں آپ سب کی سچویشن الگ ہے، مگر اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جہاں اولاد یہ دیکھے کہ بھئی اب شادی ہماری ہو کے الگ، یعنی لڑکی چلی گئی ہے، اس کے بعد اس کی بھی ایک ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے جتنی کہ ایک بیٹے کی بنتی ہے. پکڑ اور پوچھ اس لڑکی سے بھی ہوگی. یہ ایکسکیوز کوئی نہیں ہوگا کہ میری شادی ہو گئی تھی یا میرے بچے چھوٹے تھے. اور اس میں جو اگر ٹائم نکالنے کو اگر آپ کہیں تو یہ کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کر کے ان کا کھانا پینا چھڑوا کے اور ان کی پڑھائی چھڑوا کر اپنے والدین کے پاس جا کے بیٹھی رہیں. یہ ٹائم نکلے گا ہماری انٹرٹینمنٹس میں سے. یعنی مثال کے طور پہ شادیوں میں جانا کم کریں. یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں، جو چائے کی پارٹیز شام کو ہوتی ہیں، ان میں جانا کم کریں. شوہر کے ساتھ گھومنا پھرنا کم کریں. اور خاص طور پہ لوگ جو جا کے 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہیں، میں تو ان لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں جن کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے. تو تبھی میں نے یہ بک آپ کو کہی کہ چلو دین کی طرف رجحان نہیں ہے، والدین کا تو حق ادا کر دیں نا. تو 3-3 گھنٹے جا کے مووی دیکھ رہے ہیں، نہیں جائیں، چھوڑیں یہ چیزیں. ان چیزوں میں یعنی کٹ ڈاؤن کریں اور یہاں سے ٹائم نکال کر اپنے والدین کو دیں، ورنہ نہیں نکلے گا ٹائم. جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ فرحین؟ شوہر اعتراض کرے تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ان کو سمجھا بجھا کے کریں. دیکھیں یہ جو کوشچن ہے نا، یہ ہر ایک کو اس کا جواب پتا ہے اور یہ اس کا جو ہے نا یہ کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں اچھا شوہر اعتراض کرا ہے پلیز آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں جائے گا. میں یہ نہیں کہوں گی، میں کبھی کہہ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں یہ انڈیویجول اگر آپ کا مسئلہ ہے نا تو یہ آپ مجھ سے بات کر لیں، میں آپ سے 4 سوال کروں گی. اگر میں یہاں کروں گی نا تو آپ کی ہی شوہر کی بھی بے عزتی کی بات ہے اور سب لوگوں کے سننے میں بھی ہے. میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو یہ بات کہی ہے. اگر آپ جنرل کر رہی ہیں تو یہ نہ کیجئے. یہ ہم جنرل یہاں بات کرنے نہیں بیٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم جنرلی نہیں کر رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ اکیلے میں بات کریں تاکہ میں آپ کے شوہر کا مزاج پوچھوں، ان کا غصے کا لیول پوچھوں، کس حد تک ان کا غصہ ہے، کہاں تک ہے. یہ اتنا تو نہیں ہے نا کہ ڈیورس دے دیں گے. اگر اتنا نہیں دے رہے تو بس پھر گو اہیڈ، جائیں جا کے خدمت کریں، کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں فوراً اس کا نا نیگیٹو عنصر نہیں لایا کریے. اگر میں آپ لوگ کو ایک تربیت کے لیے بات بتا رہی ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے نا، اس میں اپنے اندر اپنے آپ کو آٹو سجیشن دیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ میں یہ کام کروں. کیونکہ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے شوہر سے منوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہمارے ہاں جو لڑکیاں ہیں نا وہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہیں کہ میں ممیز ڈے پہ جا رہی ہوں، وہاں پہ ریلیکس کرنے، انجوائے کرنے، یہ میرا آج ممی ڈے ہے اور مجھے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ میں آج اپنی والدہ کے پاس جا رہی ہوں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کیونکہ ان کے فلاں ان کا مسئلہ ہے، مجھے اس کو ڈیل کرنا ہے. اور اگر میں آج اپنی ماں کے ساتھ نہیں کروں گی تو کل یہ اولاد بھی میرے ساتھ نہیں کرے گی اپنے ہسبینڈ سے. مطلب یہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے.
آپ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو اپنی والدہ کے مسئلے مسائل کو شیئر کریں گی, اس کو اہمیت دلائیں گی, تو وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. اگر آپ کے اپنی زندگی میں والدہ کی اہمیت نہیں ہوگی نا, تو آپ اپنے شوہر سے کبھی ڈسکس بھی نہیں کریں گے, اور اچانک اٹھ کے آپ یہ کہیں گی میں ان کے گھر انجوائے کرنے جا رہی ہوں, جبکہ وہاں پہ ان کے 6 مسئلے بھی ہوں گے, لیکن کیونکہ آپ کو ہی نہیں فکر ہے تو آپ نے شوہر کو بھی کبھی اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا. تو جو ایوریج شوہر ہوتے ہیں, جو نارمل ہوتے ہیں مینٹلی, یہاں سے نارمل انسان ہوتے ہیں نا, وہ کبھی منع نہیں کرتے. اور جو دوسری کیٹیگری ہے نا, ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی, کیونکہ وہ پھر نا اسپیشل کیس آ جاتا ہے. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک نارمل لوگوں کی بات کرتا ہے. پھر ان میں جو کوئی بہت سیویئر کیسز ہوتے ہیں نا, ان کو پھر الگ الگ طریقے سے حکمت سے ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض شوہر کا غصہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ جانے پر طلاق دینے پر راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, اس کو بڑے طریقے سے مفتی حضرات سے مشورہ کر کے ایسے لوگوں کو, ایسے شوہروں کو ڈیل کرنا پڑے گا. یہ نارمل تھوڑی ہے, یہ نارمل کیٹیگری نہیں ہے جو اس حد تک ہے. اور اگر اس سے کم درجہ ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کر کے, بعض شوہروں کو پیار سے کہہ کے, بعض لوگوں کو مجبوری کا احساس دلا کے, بعض کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی کچھ حقوق کو کم کر کے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے گھمانے نہیں لے جائیے, مجھے امی کے پاس آپ لے جائیے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں, مطلب ٹپس ہوتے ہیں. جتنا آپ کے اندر والدین کا خلوص ہوگا, جتنی محبت ہوگی نا, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کے اندر اگر طلب ہوگی نا, اللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا. آپ اللہ سے دعا کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں نا, ہم نارمل لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم قرآن کی کرتے ہیں, جو میجورٹی جن کے شوہر ہوتے ہیں, جو ایک آدھ کوئی 2-3 کیس ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈیل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل بالکل. اگر بہت سخت ہیں, ہاں اگر بہت سخت ہیں تو وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کی زیادہ ان کی مان لیں, اور اس میں 1-2 آپ کی بھی ہو جائے. اور پھر دیکھیں نا, آپ کی پرائیورٹی ڈیپینڈ کرے گی. اگر آپ کی پرائیورٹی آپ کی والدہ ہے ہی نہیں, اور والدین کی خدمت ہے ہی نہیں, ان کے گھر جانا ہے ہی نہیں, تو آپ کی پھر کوئی جولری کی ہوگی, کوئی اور آپ کی کہیں ویکیشن پہ جانے کی ہوگی, تو پھر وہ اندر ہو گئی نا. پھر تو شوہر کہے گا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کا مسئلہ باہر گھومنا ہے, تو وہ خود بھی پھر آپ کی فیملی کو پریفر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, زیادہ تر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ آدمی یہ دیکھے اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو اگر کسی کی طبیعت خراب ہے اور آپ ان کو دیکھنے, ایون ان کو بخاری ہے, اور آپ نے اپنے شوہر سے کہا ان کی طبیعت خراب ہے, میں انہیں دیکھنے جا رہی ہوں, تو آج کل کے فی زمانہ جو ہے نا, اتنا کوئی یعنی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی منع کرے اس چیز کے اوپر, اگر بشرط ہے کہ آپ طریقے سے بات کریں. اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کچھ بھی کہنے سے, مثال کے طور پہ ایک عورت کو اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھنے نہیں جائیں, آپ حجاب نہیں کریں, تو وہ اپنے شوہر کے اوپر بندوق رکھ کے, یا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں, یہ رکھ کے قیامت کے دن جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکتی کہ سوری اللہ تعالیٰ, میرے ہسبینڈ نے مجھے جانے نہیں دیا قرآن پڑھنے, یا میرے ہسبینڈ نے مجھے والدین کی خدمت نہیں کرنے دی, میں کیا کروں, آئی ایم سو سوری. یہ نہیں کہہ سکتے, ہماری پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ معاملہ جو ہے نا اتنا سمپل ہے نہیں جتنا ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے یہ کہہ رہی ہیں نا کہ منوانا چاہیں تو بہت ساری چیزیں منوا لیں گے, تو میرا تو کام اتنی بات آپ کو بتانا ہے نا. اب آپ کو ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ تو میں نے اسی لیے کہا میں ایک چیز کو فٹ نہیں کر سکتی, میں ایسے یوں کر کے آپ کو فٹ کر کے نہیں بتا سکتی, آپ یوں کر لیں, آپ یوں کر لیں. یہ تو قرآن یہ حکمت ہمیں سکھاتا ہے. یہ جب آپ کا دل جو ہے پرخلوص ہوگا والدین کی طرف, اللہ کا ڈر اور تقوی آپ کے اندر ہوگا, اللہ آپ کے لیے رستے کھلے گا. نہ صرف والدین کے ساتھ حجاب, کتنی عورتیں کہتی ہیں میں تو ہسبینڈ مجھے حجاب نہیں کرنے دیتے, اگر میں نے حجاب کی مجھے پتا ہے وہ مجھے طلاق دے دیں گے. ایسے آپ نے سنا, میں نے ابھی تک نہیں سنا ہے کہ کسی عورت کو اس لیے طلاق ہوگی کیونکہ اس نے حجاب کر لیا. اگر ہوئی ہے نا تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز تھے, اس کی بدزبانی بھی تھی, آپس میں کچھ اور کلیشز بھی تھے. وجہ کیا بن گئی, حجاب بن گئی. ہوتا یہ نہیں ہے, صرف حجاب نہیں تھا, لیکن لوگوں نے ہائی لائٹ یہ کر دیا کیونکہ ساری نفرت تو دین سے ہے, تو مزہ آتا ہے لوگوں کو کہنے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے حجاب کر لیا تھا نا تو طلاق ہوگی. ہوتا نہیں ہے, یہ پیچھے بہت کچھ پکڑا ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو اتنی بات بتا سکتی ہوں کہ ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے کہ میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو یہیں بلکہ پتہ نہیں آج وہ آئی ہیں کہ نہیں, یہیں پر اسٹوڈنٹ ہیں,
انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی کہ ساری عمر وہ اپنی ساس کی خدمت کرتی ہیں, ان کے ڈائپرز تک وہ چینج کرتی ہیں, اور ان کی نند ان کو آ کے صرف انسٹرکشنز دے کے چلی جاتی ہیں, اور اگر ایک دن ڈائپر بدلنے میں ذرا دیر ہو جائے تو ان کو 4 ڈانٹ کے جاتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بہو کا احسان ہے, بہو کی پوچھ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے اس کا احسان ہے, حسن سلوک ہے, بہت بڑا اجر انشاءاللہ اس بہو کو ملے گا. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کوئی نند کا نہیں ہے کہ وہ آ کے ڈکٹیشن کرے بھابھی کے اوپر اور 4 باتیں سنائے اور کیا ڈائپر بدلنے میں اتنی دیر کیوں لگے. آپ وہیں پہ کھڑی ہیں, آپ وہاں کیا کر رہی ہیں, آپ کی تو والدہ ہے, اور ایک غیر عورت جو ہے وہ اتنا آپ کی مطلب والدہ کے ساتھ کر رہی ہے. تو میں ایسی بھی عورتوں کو جانتی ہوں الحمدللہ اسی کلاس میں جو اتنا یعنی اپنی ساسوں کے ساتھ انہوں نے کیا اور کر رہی ہیں. تو مراد یہی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا اس سے ساقط نہیں ہو سکتا کہ یہ ہم کہہ دیں بھائی کی ذمہ داری میری تھوڑی ہے, جو ان کی فلاں کی ذمہ داری میری ذمہ داری تھوڑی ہے. تو ہم سے بہرحال اس کی پکڑ ہوگی. میں بتانا صرف آپ کو یہ چاہ رہی ہوں, ٹائم جو ہے وہ انسان بہت سارے طریقے نکالنے کے, بعض دفعہ توریا بھی کر کے انسان گھر سے جا سکتا ہے. آپ کو ہر چیز میں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر صورت میں ان کو لکھوا کر اور بار بار فون کر کے میں امی کیا جا رہی ہوں, میں امی کیا جا رہی ہوں, میں ضرورت نہیں ہے. آپ چلی جائیے, جا کے دیکھ کے آ جائیے, ختم. ہو سکتا ہے اس پین میں ان کو پتہ ہی نہیں چلے آپ گھر سے گئی اور مل کے آ گئی, کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ کے اوپر فرض بن رہا ہے تو آپ کیا کریں گی. یہ بیٹر آپشن ہے نا, گناہ تو نہیں کر رہی نا آپ گھر سے نکل کے, یہ تو نہیں آپ فلم دیکھنے جا رہی ہیں اور شوہر کو بتا کے نہیں جا رہی. اور ویسے بھی بہت ساری چیزوں میں نکل کے عورتیں جاتی ہیں, ایک چیز کے لیے تو نہیں پوچھتی نا, کیونکہ ایسی ضرورت ہو جاتی ہے. کبھی اچانک بچے کا اسکول سے فون آ گیا تو اب ضروری تو نہیں آپ ہسبینڈ کو بتائیں آپ چلی گئی لینے, یا کبھی کوئی اور آپ کی اچانک فرینڈ نے کال کر لیا کہ تم آ جاؤ گھر میں, ابھی آپ چلی گئے, آپ نے کہا چلو نہیں بتایا, آپ ہو کر بھی آ گئی. تو اسی طرح والدہ کے پاس بھی انسان جا سکتا ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, انسان کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اگر اتنا یعنی ایشو ہے کسی مرد کا کہ وہ ڈیورس دینے پر راضی ہے تو ایسے بھی بغیر بتائے بھی آپ جا سکتی ہیں, کوئی ایشو نہیں اس میں. لیکن والدین کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہ ان کو دوسروں کے رحم و کرم پہ یا ان کو جو ہے سسکتا چھوڑ دیا جائے یا ان کو کہا جائے کہ اولڈ ہومز میں ڈال دیا جائے. مطلب اتنی محرومی ہے کہ اس سے بڑی کوئی محرومی ہو نہیں سکتی کہ اگر کوئی کسی کے والدین زندہ ہیں اور وہ پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے یا نگلیکٹ کر رہا ہے ان کو نا. کیونکہ دیکھیں نا, جو اپنے والدین کا اگر نہیں ہے نا تو آپ سمجھ لیے دنیا میں کسی کا نہیں. بہت ہی خطرناک انسان ہے وہ. یعنی اس کا مراد یہ کہ جس نے اس کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا وہ اس کا ہی وقت آنے پر حق نہیں ادا کر رہا, تو اس سے کوئی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ آگے پھر کسی کے ساتھ بھی کیا کرے گا, یا شوہر کے ساتھ بھی کب بدل جائے, یا اولاد کے ساتھ بھی کیا برائی شروع کر دے. تو بہرحال یہاں ہم یہ احسان کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز والدین میں بڑھاپے کے ساتھ آنے لگتی ہے کہ کمزوری کے ساتھ مجبوری بھی آنے لگتی ہے, اور وہ فائنینشیل بھی مجبوری ہوتی ہے, جسمانی بھی مجبوری ہوتی ہے. تو اب ہم تھوڑا قرآن کی آیت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کے رہیں تم انہیں اف تک نہ کہو. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اف سے کیا مراد ہے. یعنی بظاہر تو آپ دیکھیں نا یہ اف کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں لگ رہی نا, جیسے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں او ہو, ٹھیک ہے نا, یہ والا اردو میں کہتے ہیں او ہو کیا ہو گیا, بس ایسے ہی لگ رہا ہے نا, لگ رہا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے اف, اس کے اندر جو مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس لفظ کے اندر پورا ایک رویہ چھپا ہوا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ انسان کا چھپا ہوا ہے جو کہ بیزاری کی علامت ہے اپنے والدین کے حوالے سے. یعنی مراد کیا ہے کہ والدین کے ساتھ بے صبری کا مظاہرہ کرنا. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے والدین نے کوئی بات کی تو ان کو جواب تو نہیں دیا, بیک آنسر تو نہیں کیا, لیکن آنکھیں رول کرنا, یا یہ کہ کندھے اچکانا اپنے, یا یہ کہنا کہ ان یوں کر کے کہنا ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا, اس طرح کی باتیں کرنا, یا مثال کے طور پہ ان کو حقیر سمجھنا, ان کو بے وقوف سمجھنا, اور مثال کے طور پہ گھر سے نکلتے کے ساتھ ہی یا فون کر کے اپنے فرینڈز کے سامنے کہنا کہ یو نو اباؤٹ دس لیڈی, شی از ناٹ لیٹنگ می گو, اس طرح کی نا لیڈی کر کے بات کرنا. یہ سب چیزیں اف کے اندر آ جاتی ہیں کہ ان کی عزت نہ کرنا, آئی بروز جو ہے چڑھانا, اور ڈور غصے سے بینگ کر دینا ان کے اوپر, بدتمیزی کرنا, بیک آنسر کرنا, وہ تو ظاہر آئے گا ہی اس میں.
تو ضدیں کرنا, جواب بار بات پہ, ہر بات میں بحث کرنا ان کی باتوں میں. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, یہ ایک جو کہاوت پہلے کہی جاتی تھی نا, بالکل یہ درست ہے. تو انسان اس چیز کو یاد رکھے کہ جو کچھ نمونہ یہ جو بچے جو اس طرح کا یعنی اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ان کا دل کو دکھاتے ہیں, تو وہ کچھ اچھی امید پھر اپنے آگے فیوچر میں نہ رکھیں کہ اس طرح سے جو ہر وقت اپنے والدین جو بعض دفعہ دکھ کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں, لیکن آپ یہ نوٹ کیجئے وہ کبھی بد دعا نہیں دیتے, دے نہیں سکتے نا اولاد کو, کیونکہ ان کی اولاد ہوتی ہے تو دل سے یعنی آتے آتے دل سے بد دعا مگر نکلتی نہیں ان کے. یہ ایک امیزنگ چیز ہوتی ہے. جبکہ بچے دیکھیے جو نہ ہو کم کہتے ہیں آج کل. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک والد اور والدہ کا ہی یہ مزاج ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اتنا پیشنس ہو. تو یہ اف جو ہے نا, یہ صرف ایک اف نہیں ہے. اور اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. ایک اور بات پتہ چل گئی کہ جیسے ہوتا ہے نا اف ہو آپ کیا کہہ رہی ہیں, یہ بھی نہیں زبان سے نکالا جا سکتا ہے لفظ. تو اس سے آپ یہ بات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک جو کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے, اس کے ساتھ جو اگلا اتنا بڑا درجہ رکھا وہ والدین کا رکھا ہے. اسی وجہ سے کوئی تو ریزن ہے نا کہ اتنا بڑا ان کا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے بات بتائی نا کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے نا وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے. تو یہ بھی بات آپ یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ جب لوگوں کا والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو بزرگ آ کے کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا کیونکہ تمہیں اب دعائیں دینے والی ہستی اب دنیا میں موجود نہیں ہے. تو والدین کی دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ان کی دعائیں جو ہے نا وہ عرش تک جاتی ہیں, کیونکہ جو سنسیئرٹی ہوتی ہے نا والدین کی دعاؤں میں وہ کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتا. آپ دنیا میں کسی سے کہہ دیں آپ میرے لیے دعا کریں, آپ کریں, فلاں کریں, لیکن جو والدین دعا کریں گے نا ویسی دعا کوئی نہیں کر سکتا. ان کا خلوص ہی کچھ اور ہوتا ہے. کچھ بھی ان کے ساتھ بچے کرتے رہے نا, لیکن وہ ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہیں گے, کبھی ان کو جو ہے نا ان سے گرج نہیں رکھیں گے. دل بھی ہوگا نا, کچھ کہہ بھی دیں گے, اگر ڈانٹ بھی دیں گے تو فوراً بھول جائیں گے کہ کوئی بات نہیں, اپنا ہی تو بچہ ہے. تو یہ جو چیز ہے نا ہمیں تھوڑا دیکھنے کی اس میں ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ نا والدین اپنے بچوں کی عزت رکھتے ہیں, ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے سب کے ساتھ. میرا بیٹا تو ایسا. آپ یہ دیکھیں نا اگر کسی بچی کا رشتہ ہے, آپ نے کبھی سنا ہے یا دیکھا ہے, ہم سب بھی مائیں ہیں, ہم میں سے بہت ساری بچیوں کی مائیں ہم ہیں, تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کہے کہ بھئی ہم آپ کی بچی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی ماں ہوگی جو آ کے کہے بس کیا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں, 2-3 بجے تو سو کے اٹھتی ہے, چائے تک تو اس نے آج تک بنائی نہیں ہے, تو کھانا تو بھول ہی جائیے. بدتمیز اتنی ہے کہ ابھی میں نے بات نہیں کی تو جواب اس کے منہ پہ تیار رہتا ہے. تو ویسے آپ دیکھ لیجئے, پسند آئے تو کر لیجئے. یہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا نا, کبھی نہیں. کتنی ماں عزت اپنی بیٹی کی رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کرے, شو آفنگ بھی اچھی بات نہیں دینی لحاظ سے, لیکن ایک عزت سے پیش کرتی ہے نا, یا پیش کیا واٹ ایور جو ہمارا معاشرہ ہے. اچھی چیز سنی, میں آپ کو اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو عزت سے سامنے لا کے بٹھاتی ہے نا کہ بھئی ایک عزت سے یہ گھر سے جائے, بیٹے کی بھی تعریف کرتی رہے گی, بھلے پیچھے جو کر رہا ہے, کبھی نہیں کہے گی بڑا بدتمیز ہے, ملا کے یہ میرا بیٹا ہے, ایسی کہے گی نہیں تو یہ بدتمیز ہے اس سے ملے, کبھی نہیں کہے گی نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہیں نا وہ اپنے والدین کو کس طرح سے بات کرتے ہیں نا. میں ابھی ریسنٹلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتفاق سے کسی کی بیماری کے سلسلے میں ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پہ جو ہے جو سامنے ان کی والدہ تھی وہ بھی بہت بیمار تھی, تو ان کی بیٹی نا ہر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر سے اور وہ جو ہوتے ہیں نا میل نرس ہوتے ہیں اور فیمیل نرس ہوتی ہیں ان سے کہہ رہی یہ امی کو دیکھا ہے, یہ 2 سال کی بیبی بن گئی ہیں, یہ 2 سال کی بچی بن گئی ہیں, اور ان کی اتنی اچھی طرح وہ امی بیچاری یوں سن رہی ہیں, کبھی یوں, تو مجھے اتنا ترس ان کے چہرے پہ آ رہا تھا کہ مطلب یہ کیا بات ہے نا کرنے کی. جیسے وہ بیچاری کہہ رہی ہیں دیکھو تم مجھے دوا دینی بھول گئی, تو کہہ رہی او ہو یہ تو بس 2 سال کی بچی ہیں, بیبی ہیں یہ 2 سال کی. اب وہ بیچاری اتنی امبیرس ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ایسی تھیں جیسے آپ کو میں بتاؤں کوئی 90 سال کی عورت, مطلب تھی نہیں اتنی بیچاری, بیماری سے ایسی لگ رہی تھی, اتنی ایجڈ لگ رہی تھی وہ عورت. تو آپ دیکھیں نا, کہتے ہیں نا کہ سفید سر کی بھی عزت رکھو نا, مطلب ایک عزت ہے بزرگوں کی. اس کے بعد باہر بھی ان کے جو گیسٹ, مطلب میں نے یہ جملہ اتنا سنا کہ مجھے تو تکلیف اس جملے سے ہونے لگی. باہر بھی آئے ان کے مہمان ہیں, انہوں نے پوچھا اور امی کا کیا حال ہے, کہیں گے امی 2 سال کی ہو گئی ہیں, آپ کو پتا ہے, اور ہنس رہی ہیں. اب وہ 2 سال کی ہو گئی ہیں دوبارہ سے.
تو یہ جو چیز ہے نا ٹھیک ہے, آئی ایگری, ہو جاتے ہیں والدین, ہمیں تو خود پتا ہے ارذل العمر ہے کیا, یہی ہے نا. لیکن آپ ایک اپنی والدہ, اپنے بوڑھے والدہ کی آپ بے عزتی سب لوگوں کے سامنے کر رہی ہیں, اور پھر آپ امید کر رہی ہیں کہ سسٹر ان کا خیال رکھے گی یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گی. وہ تو کہے گی بیٹی خود ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ 2 سال کے, اٹ مینس کہ یہ اریٹیٹ کر رہی ہیں, یہ بیٹی کو بھی کر رہی ہیں یا ہمیں بھی کریں گے, تو وہ بھی ہنسیں گے ان کے اوپر, وہ بھی مذاق اڑائیں گے. وہ ایٹیٹیوڈ جو آپ کا ہوگا وہ آگے بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ میں آپ کو صرف ایک فرق بتا رہی ہوں کہ یہ والدہ نہیں کرتی ہے اس طرح ڈیگریڈ اپنی اولاد کو, لیکن بچوں کا یہ حال ہے اپنے والدین کے ساتھ آج بات کرنے کا نا, اور اپنی طرف سے میں بھی ریئلائز وہ نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں, لیکن اتنی تمیز, اتنا سینس ایک انسان کا ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ بڑے لوگوں کا ایک ادب, ایک تہذیب ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کا نام لینا یا ڈانٹنا. اب بعض دفعہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ والدین کی تربیت کرنا یا ان کے ساتھ ڈانٹ پھٹکار کرنا نا, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ان کی تربیت ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں نے ابھی آپ کو شروع میں ہی کہا تھا بے دین بھی ہے نا, دیندار نہیں بھی ہیں, آپ ان کو بہت محبت کے ساتھ نماز اور ان تمام چیزوں کے لیے کہہ سکتی ہیں, لیکن اگر وہ بیماری کی وجہ سے یا ویسے بھی کوئی ریزن سے وہ نہیں پڑھ رہے نماز, یا یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے, وہ کہہ رہے نہیں بیٹا میں نہیں رکھ سکتی روزہ نا, میری نہیں ہمت ہے, تو اب یہ نہیں کہ آپ ان کو سنا کے کہ آپ کا تو آخری وقت ہے اور آپ کو تو اپنے نماز روزے کی فکر نہیں. آپ یقین کیجئے کہ ایسا نماز روزہ جو آپ کرا رہے ہیں نا, آپ کی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گی, ان کی تو نہیں ہوگی شاید, ٹھیک ہے نا. تو ایک ایج ایسی والدین کی آ جاتی ہے, اتنے زیادہ ان کی چیزیں جو ہے وہ جواب دے جاتی ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پردے کے بارے میں بھی کہ اٹھا کے رکھ دیں ایسی عورتیں بیڈ ریڈن ہو گئی ہیں جو, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل ہی بستر پہ لگ گئی ہیں, تو کوئی ان کو اولاد اگر یعنی حکم دینے لگ جائے نا تو اس کی اجازت نہیں ہے, یاد رکھیے. حکم ان کو دے ہی نہیں سکتے والدین کو. اگر ان کو کوئی چیز منع ہے, شوگر وغیرہ کی چیز منع ہے, آپ پیار سے ان کو بتا دیں کہ بھئی اپنی والدہ کو کہہ کے کہ بھئی یہ چیز آپ کو منع ہے, اور اگر آپ نے کھائی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, بجائے اس کے کہ بعض لوگ کس طرح چیخنے لگتے ہیں. جیسے میں یہی آپ کو ہاسپٹل وغیرہ کی باتیں بتا رہی ہوں, اور بعض لوگوں کو دیکھیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آپ نے یہ کھا لیا تھا نا, اسی لیے یہ مصیبت آئی ہے, میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں, یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ نے یہ جو گھر میں فلاں احتیاط نہیں کی اور آپ نے بغیر بتائے فلاں چیز کھا لی اور آپ نے یہ کہہ لی. مصیبت تو ہماری آتی ہے نا, آپ کا کچھ نہیں جاتا, مصیبت ہماری آ جاتی. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ سب کچھ اف کے اندر ہے, بہت ہی بدتمیزی کا ایٹیٹیوڈ ہے. مقصد یہ کہ اگر آپ ان کو سمجھا رہی ہیں تو پیار سے یہ سمجھائیے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی, ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پیار سے ان کو سمجھا بجھا کے یہ کہ اچھا آپ 2 دن پرہیز کر لیجئے, پرسوں میں آپ کو خود مٹھائی منگا کے دے دوں, ایک بہلا, جیسے بچے کو نہیں ہم بہلاتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امی آپ تو بچی بن گئی ہیں, یا آپ کے ہسبینڈ کھڑے ہیں سامنے یا ان کا داماد کھڑا ہے اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا, آپ تو بچوں جیسی ضدیں کرنے لگ گئی ہیں, آپ ضد کیوں کر رہی ہیں, یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنی ماں کی مطلب عزت کو گھٹائیں گی دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی, اور دوسرے لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ مینٹلی شاید اب اتنی وہ نہیں رہی ہیں نا, اسٹیبل نہیں رہی ہیں, تبھی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں. تو بہرحال پھر یہاں پر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پر ایک محبت کی نگاہ ڈالنا حج مقبول جتنا ثواب و اجر کا باعث ہے. کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکتا, تم عمل کرتے کرتے یقیناً تھک جاتے ہو. یعنی مراد یہ کہ تم 100 دفعہ دیکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ. اور اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک اور بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا 2 چیزیں دیکھنے کا بہت اجر ہے, خانہ کعبہ اور ایک والدین کی طرف محبت کی نظر ڈالنا. تو انسان کچھ بھی نہیں کر رہا ہے نا, کچھ بھی یعنی والدین کے ساتھ مثال کے طور پہ نہیں کر رہا, تو ان کی طرف محبت سے دیکھ ہی لے. یعنی جب بھی ان پہ نگاہ ڈالے تو ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ ڈالے, یہ نہ ہو کہ تیویاں بنی ہوئی ہیں یا یہ کہ ایٹیٹیوڈ چہرے سے نظر آ رہا ہے. یا خاص طور پہ نا میں ٹین ایجرز کی بات کر رہی ہوں کہ بڑی جو جیسے جیسے بڑی ہو جاتی ہیں عورتیں تو وہ تو پھر بھی اپنے ان کا پیشنس ہوتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا طریقے سے ڈیل کرتی ہیں, لیکن جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا ان کا بعض دفعہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ کمی وہ محبت سے اپنے والدین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو شکایتیں ہوتی ہیں نا, یا فرینڈ کے پاس جانے نہیں دے رہے, کنسرٹ میں جانے نہیں دے رہے, گاڑی نہیں دے رہے, صحیح طرح سے جو ہے پاکٹ منی پوری نہیں دے رہے. تو ہر وقت ایک شکایت کا پلندہ بنا کے اپنے والدین کے اوپر رکھتے ہیں, اور جس کی بنا پر اتنا بھی حسن سلوک ان سے نہیں ہوتا کہ نظری
پیار کی ڈال لیں کہ کچھ اجر مل جائے نا ان کو. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اب حوالے سے ہم تھوڑی بات کریں گے کہ دیکھیں جتنے بھی بوڑھے والدین جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بیڈ ریڈن ہونے کی سٹیج یا اس سے تھوڑے پہلے کی کہ تھوڑا بہت چل رہے ہیں، واکر سے چل رہے ہیں، یا بہت ہی ارذل العمر والی جو سٹیج ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ نظر صحیح نہیں آتا، سنائی صحیح طرح سے نہیں دیتا ہے. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو بچوں کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، تو والدین کے ساتھ بہت پیشنس کے ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ اگر آپ ڈیل کریں تو آپ کو لگے گا جیسے وقت ٹھہر گیا، جیسے آپ خود بھاگ رہی ہیں، آپ کی خود کی لائف ایسی ہے تیز 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 تیز، اور آج آپ والدین کے ساتھ آ کے بیٹھی تو کیا لگا ہے، وقت رک گیا، چل ہی نہیں رہا، وقت آگے گزر ہی نہیں رہا ہے. کیونکہ اگر ایک پیالی چائے اگر وہ خود نہیں پی سکتی، ہاتھ ہل رہے ہیں ان کے، اور آپ نے چائے پلائی تو وہ چائے کے سپ لینے میں آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اس کے لیے کتنا پیشنس درکار ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں نا. اور ہم جب خود چائے پی رہے ہوتے ہیں تو کتنی دیر میں ہم پی لیتے ہیں. ہم حالانکہ بہت پلیجریبل ایکٹیویٹی ہے، لیکن بہرحال ہمارے کیونکہ ریفلیکسز اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارا ایک منٹوں کا کام ہے اور ایک پلیجر کا کام ہے. لیکن وہی چائے اگر آپ کو ایک ہاتھ ہلنے والی والدہ کو پلانی پڑے گی تو چائے پلانے میں آدھا گھنٹہ آپ کو ایک سپ دے کے ویٹ کر رہی ہیں، پھر تھوڑا بیٹھی، پھر سپ دے کے ویٹ کر رہی ہیں. تو بڑا ہی پیشنس کا کام ہے. تبھی یہ بات کہی کہ تم اف نہ کہنا، کیونکہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا بڑا اجر و ثواب بھی، جنت بھی تو لکھ دی نا، پھر اسی لیے لکھ دی کہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ تمہیں یعنی مثال کے طور پہ تمہیں اریٹیشن ہو بھی رہا ہے ان کی آہستہ آہستہ کام کرنے سے، لیکن تم کہو نہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں جاتی ہیں، اب آپ کی سپیڈ ہوگی، آپ کو الجھن ہوگی، آپ کو یہ ہوگا کہ میں تو 1 سیکنڈ میں سیڑھی اتر جاتی ہوں، 1 منٹ میں اتر جاتی ہوں، 2 منٹ میں، یا میں چلتی ہوں تو میں تیز سے. اب جب آپ نے والدہ کا ہاتھ پکڑا ہے تو آپ کو لگے گا آپ سلو موشن میں آ گئی، آپ یوں پیچھے ہو گئی، اب آپ ایک سٹیپ لے رہی ہیں، دوسرا. تو یہ جو ہے نا انسان کو یہ پیشنس کا رویہ اختیار کرنا، اس کی دراصل ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. بالکل جس کو کہتے ہیں نا ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی ایک یہ بہت آپ کو پتا ہے کہ ایک کہانی بھی اس کے بارے میں ہے نا، جو کوے والی کہانی ہے کہ جب ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ جو بچہ ہے تو جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والدین نے اس سے 10 دفعہ پوچھا کہ والد سے کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کوا ہے. اور جب جو ہے والد نے جب یعنی بچہ بڑا ہو گیا اور والد نے کسی بارے میں ریپیٹڈلی سوال کیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو بچے نے پہلے تو کہا کہ یعنی اپنے والد کو کہا یہ کوا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کوا ہے. پھر کہا کیا ہے، انہوں نے کہا بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کوا ہے. پھر اور زیادہ غصہ کیا، آپ کو بات نہیں سمجھ آتی کیا، اونچا سننے لگے. تو آپ یہ ایٹیٹیوڈ ہی دیکھ لیجئے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہوتا ہے خوشگوار صبر جو کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا خوشگوار صبر جو کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ کرتی ہے. تو یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ خوشگوار نہیں ہے کہ بار بار ایک چیز. اور یہ تو میں آپ کو یہ تو ایک انہوں نے سٹوری بنائی ہوئی تھی، لیکن ویسے بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب جو ارذل یا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں والدین تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہیں گے کوئی چیز پوچھیں گے میری طبیعت کب ٹھیک ہوگی، آپ کہیں گی کہ اب ہو جائے گی، ابھی آپ کی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے نہیں میری طبیعت تو ٹھیک نہیں بھی، کوئی اور دوا دو، مثال کے طور پہ نا. تو آپ نے کہا کوئی دوا دے دی، اس کے بعد پھر پوچھیں گے پھر میری طبیعت کب صحیح ہوگی. تو ایک ہی چیز جو ہے نا بار بار جب وہ پوچھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے پیشنس ریکوائرڈ ہے. یہی بات کہی جا رہی ہے ان سب چیزوں میں کہ اف نہیں کہہ سکتے، تم برداشت کرو اس بات کو اگر تمہیں جنت چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز کیا ہو جاتی ہے، ایک اور فیکٹر پہ ہم آتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب والدین ایج کی طرف آ جاتے ہیں تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ان کی زیادہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ سرو کر رہے ہوتے ہیں تو انہی سے ان کو شکایتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر وہ پورا دن ان کو سرو کر رہے ہیں اور اگر ایک وقت ان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا اور وہ تھوڑا دیر سے انہوں نے کھانا کھلا دیا یا تھوڑا دیر سے انہوں نے پانی پلا دیا تو سب سے زیادہ اس کو ہی ڈانٹیں گے کہ تمہیں دیر ہوئی کیسے کھانا کھلانے میں. یعنی کہ تمہارا اتنا بھی تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا نا کہ تم نے اگر 10 منٹس بھی نکالے میرے ٹائم میں سے تو تم نے کیوں نکالے. تو اس سے جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ یہ ایسے والدین کے ساتھ یہ ایک ایسا صبر ہے جو کہ شاید ناخوشگوار ہے، لیکن اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے اس بات کا. کیونکہ وہ پھر ایسے بچوں پہ نا ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ وہ بینک کرنے لگتے ہیں
اور جب وہ بینگ کرتے ہیں تو جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، اور اگر ماں ٹوائلٹ بھی چلی جائے تو وہاں جا کے دروازے پہ کھڑ کے دھڑ 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 کرتا رہتا ہے، اور جب باہر آتی ہے تو بعض بچے مارنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اندر گئی کیوں تھی، کہتے ہیں نا کیوں گئی تھی اندر، لٹرلی پنش کرتے ہیں. یعنی وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ بھئی ماں جو ہے وہ اس کی کوئی ٹوائلٹ کی بھی نیڈ ہے یا اس کو نہانا بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے، مطلب وہ ریئلائز ہی نہیں کرتے. تو ماں باپ بھی نا اسی لیول پر آ جاتے ہیں کہ اگر ان کو کہہ دیا کہ وہ تھوڑے سے کوئی کپڑے خریدنے جا رہے ہیں کوئی چیز، وہ کہتے ہیں کیوں، کیا ضرورت ہے تمہیں جانے کی، تم نہیں جاؤ، فلاں بہن ہے نا اس کو کہہ دو، کیونکہ تم میرے پاس مقصد ہو نا تو تم میرے پاس رہو، اگر تمہیں کپڑے بھی لینے فلاں کو کہہ دو نا، اس کو کہہ دو، وہ چلا جائے گا، تم نہیں جانا. تو یہ ایک ان کی نا انسیکیورٹی آ جاتی ہے. اور جتنا انسان کو اجر کمانا ہے انسان اس کو کما لے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب والدین کی انسان خدمت کرتا ہے نا، اور جب اس سٹیج پہ کرتا ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ بیچارے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ہیں نا، اور جیسے اب ہمیں اپنا روٹین ہمیشہ کے لیے ایسے ہی بنانا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے وہ نظروں سے پھر جاتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں نا چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، کہ انسان پھر صرف اس کے پاس ریگریٹس رہ جاتے ہیں اگر اس نے ان کی خدمت نہیں کی ہوتی. بالکل یہی تو میں بتا رہی ہوں نا کہ کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ 10 بچوں کو بخوبی پال لیتی ہے، کمپلین نہیں کرتی، لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ 10 بچے مل کر ایک والد یا والدہ کو نہیں پال سکتے. جب یہ آخری سٹیج آ جاتی ہے یا آخری کے یہ دن آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بچوں میں، اینی مینی مینا منہ ہوتا ہے. تم رکھ لو، وہ کہتے ہیں نہیں تم رکھ لو، وہ کہتے ہیں تم رکھ لو، وہ کہتے ہیں نہیں تم رکھ لو. میں خود کتنے لوگوں کو اس طرح جانتی ہوں نا کہ وہ انہوں نے بتایا، ہمارے ساتھ گھر کے پاس ہیں، واک کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری والدہ جو ہے وہ باہر ایک بہن لے کے چلی گئی تھی، اب وہ لٹرلی آ کے وہ چھوڑ کے چلے گئی. انہوں نے کہا میں اب ان کو نہیں رکھ سکتی، اب تم رکھو انہیں، تمہارا بھی وہ حق بنتا ہے، اب تم، مطلب لٹرلی چھوڑ کے چلی گئی. لیکن آپ ایک ماں کے حوالے سے ٹھیک ہے انہوں نے رکھا، بڑی خدمت کی، اب ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی والدہ کی، لیکن آپ ایک والدہ کے حوالے سے دیکھیے کہ ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑا کہ میری ایک بیٹی مجھ سے جان چھڑا کے لے گئی کہ میں ان کو نہیں رکھ سکتی، ان کے بہت ایشوز بہت ہیں. تو اب جو ہے بیٹی نے یہاں سرو کیا، لیکن جب سے وہ یہاں آئی وہ پھر یعنی صحت انہیں میں نے نہیں دیکھا، پھر ان کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا، الزائمر ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، انویلڈ ہو گئی، یعنی میں ان کو ڈے بائی ڈے ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہی دیکھتی رہی، جبکہ باہر تھی تو بالکل ٹھیک تھی. تو یہ چیزیں والدین کو بہت بڑے بڑے اولاد کا صدمہ دے کے جاتی ہیں جو بچے ایسا کرتے ہیں بعض دفعہ. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی نیلوفر؟ بہت بالکل، یہ بھی انہوں نے بہت اچھی بات نیلوفر نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ جو بات بتا رہی ہے نا، آپ یقین کریں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں یہ جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں نا، یہ ایک رحمت کی، اللہ کی رحمت کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی تکلیفیں جو ہے نا ان کی کس وقت کی دعا سے دور ہو جاتی ہیں، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا. یعنی آپ کو خود یہ جو بات کہہ رہی ہے نا، آپ لوگوں کو خود محسوس ہوگی، آپ کبھی اس کو، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا ایک شعور چاہیے ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ایک اس کو ویژولائز کریں کہ یہ چیز کیوں ہوئی. ان کی دعاؤں سے واقعی اتنی پریشانیاں، اتنی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، جو کہ ان کو سرو کرنے میں کچھ بھی نہیں آپ سمجھیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتیں ہماری ٹالتا چلا جاتا ہے. بالکل، آپ جو بات کہہ رہی ہیں میں ابھی آ رہی تھی اس پہ، لیکن ابھی آپ نے کہا تو ہم یہیں پر رکھ کے نا حدیث پر ہم یہیں سے بات کر لیتے ہیں کہ جو لوگ اپنی دنیا میں والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے یا ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، یا آپ یقین کریں میں نے تو کچھ لوگوں کے بارے میں یہ سنا ہے قطع تعلق ہی کرتے ہیں. آپ کو میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ رحمی رشتوں میں یعنی بھائی بہن اور خالہ چچی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو جو والد اور والدہ کے ساتھ ملنا جلنا نہیں کریں گے ان کا کیا حشر ہوگا، آپ امیجن کریں. تو یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا روز قیامت تک جب تک چاہتے ہیں مؤخر کر دیتے ہیں، سوائے والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے.
جبکہ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی سزا اس کو مرنے سے قبل دنیا ہی میں دے دیتے ہیں. یعنی آخرت کی سزا تو ہے ہی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان کے حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، ڈیفینیٹلی مل کے رہتی ہے. اور میرے سامنے تو 2-3 مثالیں میں نے خود دیکھی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ان کو لٹرلی رلایا تھا. اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ آج کے دن تک جو میں ان کو دیکھتی ہوں نا، تو جن کا میں ذکر کر رہی ہوں نا، وہ آج کے دن تک رو رہی ہیں اپنی میرٹل لائف میں. کبھی ان کو جو ہے نا وہ خوشی نہیں ملی ہے جو ایک شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی ہوتی ہے. اور مسئلے جو ہے نا ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے مسئلے، میں نے کبھی ان کو خوش نہیں دیکھا، یقین کریں. حالانکہ ان کے والدین جو ہے وہ انہوں نے شاید ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت یعنی مکافات عمل کم نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے والدین کے ساتھ کیا نا اس سے کہیں زیادہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ میں تو خود آپ کو اس طرح کی مثالیں کتنی دے سکتی ہوں، کیونکہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں اس چیز کو. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حوالے سے ہم والدین کا دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے جب والدین کے ساتھ آپ بیٹھیں بات چیت کریں تو ایک چیز یہ بھی اس کے اندر آتی ہے کہ ان کے ساتھ پلیزنٹ گفتگو کرنا. ابھی ہم اف کے اوپر ہی چل رہے ہیں نا کہ ان کے اف نہ کہو ان کو، تو اس میں ایک پلیزنٹ گفتگو ان کے ساتھ کریں. مثال کے طور پہ اپنا بچپنا یاد کریں کہ آپ مجھے کیسے اسکول لینے آتی تھیں، یا آپ کیا چیزیں مجھے مثال کے طور پہ کھانے میں پکا کے دیتی تھیں، یا آپ کیسے ہم لوگ پکنک پہ جایا کرتے تھے کہ ان کا دل خوش ہو، وہ ہنسیں بولیں آپ سے، بجائے اس کے کہ ان سے یہ کہنا آپ نے پتہ نہیں کتنے برے اسکول میں میرا ایڈمیشن کرا دیا، آپ کو یہ رشتہ جو یہ جہاں آپ نے میرا رشتہ کیا یہی رہ گیا تھا آپ کو رشتہ کرنے کے لیے، اور کوئی رشتے نہیں تھے کیا میرے، یا آپ نے فلاں میرے ساتھ بہت برا کیا، یا آپ نے مجھے فلاں اسکول سے کیوں پڑھایا، یا یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. تو یہ چیزیں ان کے لیے بڑا دکھ کا باعث بنتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کمپلینٹس ہوں اپنی لائف میں، لیکن اس کو اپنے سے کنٹین رکھیے اور اس کو مقدر سمجھ کے ایکسپٹ کیجئے. اب تو جو ہو گیا نا ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. تو یہ ایک تقدیر میں لکھی تھی یہ چیز. والدین کو بلیم کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ والدین کے اوپر آپ سارا بلیم ڈال کے اور ان کو بیٹھیں بھی ان کے ساتھ، اگر بیٹھنے کو بیٹھے ہیں لیکن باتیں کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. صرف ان کو ٹائم نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ گفتگو بھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم دینے کا فائدہ ہو، وہ ہنس کے آپ کے ساتھ اٹھیں، خوشی کے دل کی طمانینت کے ساتھ آپ کے ساتھ اٹھیں. پھر اس کے بعد ایک اور جو بات یہاں پر آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ان کے ساتھ پھر یہ تو آگے ہم نے دیکھ ہی لیا کہ ان کے سامنے نرم گفتگو کرو، جھک کے رہو. تو اس میں جو یہ بات ہے نا یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ ان کے سامنے جھک کے رہنے کا جو ٹرم اگر آپ قرآن میں دیکھیں نا تو یہ آ رہا ہے وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ. وقفت لہما جناح الذل، اس میں مراد اس سے یہ ہوتی ہے اجنا. میں آپ قرآن کا ٹیکسٹ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اجنا سے کیا مراد. قرآن میں دیکھا آپ نے اجنا؟ ہاں نہیں وہ نکلا ہے اجنا سے. ہاں تو اجنا جو ہے وہ پرندے کے پر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تو اگر آپ خالی ترجمہ پڑھ رہی ہیں نا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اور تم اپنے والدین کے سامنے، اس میں لکھا نہیں لیکن میں جیسے تھوڑا اور آپ اس کو قریب چلے جائیں تو جھک کے رہو، ٹھیک ہے نا، نرمی سے اور جھک کے رہو. یہ اجنا سے یہ بس اتنا نکل رہا ہے. لیکن اب میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ دیکھیے پرندہ جب اڑنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنے پروں کو نا جھکاتا ہے، جس کی بنا پہ پھر وہ اونچی پرواز کرتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ایک پرندے کی طرح اپنے کندھے کو جھکا کر والدین کے سامنے رکھو. یعنی یہ جو جیسے والدین ہے نا تو یہ انداز نہ ہو اکڑ کا یوں کر کے اس حد تک، یعنی اگر بیٹھے ہو نا ان کے سامنے تو یوں ہاتھ، جیسے والدین ہیں تو جھک کے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یہ اسٹائل ہونا چاہیے. یعنی آپ سوچیں اتنا قرآن ایکسپلین کر رہا ہے ایک اپنی والد اور والدہ کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے. یا کھڑے ہو تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی کی آپ کے دل میں بہت عزت ہوتی ہے تو آپ یوں کر کے نہیں کھڑے ہوتے، جس کو سینہ تان کے کہتے ہیں نا، یوں نہیں کھڑے ہوتے. ایک تھوڑا سا آپ کا نا یوں اسٹائل ہوتا ہے جھکنے کا، ایک عاجزی ہوتی ہے نا آپ کے، ایک باڈی لینگویج سے پتہ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ باڈی لینگویج کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے.
ایک اور اس کی گہرائی سمجھیں. پرندہ جب اونچائی کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنے پروں کو نیچا کر رہا ہے تو وہ اونچا اڑے گا. تو مراد کیا ہے کہ اگر تمہیں ایسا اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے اونچے درجات چاہیے تو اپنے کندھے والدین کے سامنے جھکا کر رکھو. کتنی گہری بات ہے نا, آپ سوچیں. حالانکہ آپ ترجمہ اس وقت پڑھیں تو کیا آ رہا ہے, بس ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو. یہاں پہ ورڈ نا احترام ہے جو میرے پاس ترجمہ ہے, لیکن اصل میں اس کا اور کہیں آپ کو ترجمہ ملے گا جھک کے رہو, وہ بھی بڑا اچھا بہتر ترجمہ ہے, جھکنا. اور پھر مزید یہ کہ اپنے پروں کو ایسے جھکائے جیسے ایک پرندہ جھکاتا ہے, ویسے تم اپنے آپ کو جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلندی عطا کرے. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ہی تمہیں بلندی ملے گی درجات کی. اور اس میں حدیث بھی آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے. یعنی اگر تم اپنے والدین کے لیے جھکو گے تو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. تو آپ ذرا امیجن کیجئے کہ یہ تعلیم کہ کاش کہ آج ہمارے جو ہے بچوں کو, اور جیسے آپ لوگ واقعی بات کرتے ہیں نا کہ مردوں تک یہ پہنچے تعلیم, کہ تاکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اور لڑکیاں اور آگے جو عورتیں آگے اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس حد تک والدین کا حسن سلوک کرنے کا بتائیں. اور یہاں میں نے آپ کو ارریسپیکٹو آف دا فیکٹ بتا دیا ہے, کیونکہ میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اگر مشرک بھی والدین ہیں اور دین پر بھی وہ والدین نہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت ہے. جو حدیث سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں جبکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان میں صلح ہو چکی تھی, یعنی صلح حدیبیہ کا ذکر ہے, تو میری ماں میرے پاس آئیں اور وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی بلکہ شرک کی حالت پر تھی. تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں اسے کچھ دوں, تو کیا میں اسے دے سکتی ہوں کوئی چیز؟ یعنی دوں کیا, یعنی کچھ مدد کروں, کچھ ان کی کوئی فائنینشیل کوئی ایڈ کر دوں, کوئی چیز دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور مہربانی کا معاملہ کرو. اور یہ حدیث جو ہے نا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی کیا مراد ہے یہ کہہ کے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتی, یہ تو دین پہ نہیں ہے, یہ ہم اس سے جو ہے اپنی اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ محبت سے تو انسان کتنی چیزیں اپنی والدہ سے بھی کرا سکتا ہے. کہ آپ انہیں بتائیں کہ بھئی آپ کی اتنی ایج ہو گئی, اب آپ نماز پڑھا کیجئے تاکہ آپ کے اجر میں اضافہ ہو, ان کو اچھی اچھی کتابیں بکلیٹس لا کے دیجئے, ان کو قرآن کی کلاس میں لے کر آئیے. تو اگر آپ کا ان کے ساتھ اتنی اچھی کمپینین شپ ہوگی تو یقیناً وہ آپ کی بات سنیں گے, دین کی طرف بھی انشاءاللہ وہ راغب ہو جائیں گی اگر اب تک نہیں تھی. اچھا, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو جھکنے کا ذکر کیا جا رہا ہے نا, تو ایک اور بات آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو سہارا دینے لگتے ہیں نا, کوئی گر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو تھوڑا جھکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا آپ کسی کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کو بالکل ایک یوں کر کے آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں نا, یعنی آپ کھڑے, ایک کوئی بچہ گر رہا ہے آپ کیا یوں کھڑے رہیں گے ایسے کر کے, کیا ہوگا, بالکل لٹرلی ہم یوں ہوتے ہیں, ایسے جاتے ہیں نا. تو یہی والی چیز ہے کہ اگر والدین کو پروٹیکشن دینا ہے, ان کو تحفظ دینا ہے, تو تمہیں ان کے سامنے جھک کر ہی رہنا پڑے گا. ایک اور چیز یہ کہ والدین کے اوپر تنقید نہ کریں. اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان دو بہنیں بیٹھ کے یا بھائی اور بہن بیٹھ کے پیچھے اپنے والدین کے بارے میں باتیں کریں. انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا مجھے انہوں نے وہ کہہ دیا, انہوں نے مجھے یہ سوٹ دیا, اچھا مجھے تو انہوں نے یہ سوٹ نہیں دیا. یہ جو گھٹیا اور پیٹی باتیں ہوتی ہیں نا, اس سے انسان نکل آئے. اس چیز میں بھی میں ایک اور یہاں پر ایک اینگل آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دیکھیے بہنیں ہوتی ہیں, بھائی ہوتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, والدہ کا دل چاہ رہا ہے کسی کو ایک سوٹ دے دیا, ٹھیک ہے, وہ اتنے ہی افورڈ کر سکتی تھی, انہوں نے اپنی ایک بچی کو دے دیا, اگلی کو نہیں دیا, صحیح. اب یہ جو ہے نا, یہ پیٹی باتیں ہیں کہ ان کی بنا پر اب والدہ سے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے بڑی آپا, مثال کے طور پہ بڑی آپا, ان کو تو انہوں نے سوٹ دیا, انہوں نے مجھے نہیں دیا اور چھپا کے دیا. حالانکہ چھپانے کی کیا بات ہے, وہ جب آئیں ان کو دے دیا تھا. اب وہ انہوں نے اگر آپ کو بتا بھی دیا بہن نے کہ مجھے امی نے یہ سوٹ دیا ہے, آپ اپنا دل بڑا رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں ان کو کتنے سوٹ دے رہی ہوں, میں ان کے ساتھ کیا کر رہی ہوں, وہ مجھے دے رہی ہے نہیں دے رہی. یہ لالچ پن جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ لالچی ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ہرس ہے کہ ہر وقت یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ مجھے یہ دے دیں, وہ مجھے وہ دے دیں, اور میں جب ان کے گھر آؤں تو میں کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں, اور ہر وقت چالاکی کے ساتھ ان سے پیسے مانگنا یا ان کو ہر وقت یعنی ایک مقصد سے والدین کے پاس آنا.
اپنی حاجت کے تحت ان کے پاس آنا یا ان کا کوئی کام بھی کر دینا تو سوچنا کہ ان کی تھوڑی سی کچھ ایک دو ان کے کام کر دو, اور کام کس لیے کرو کہ بعد میں ان سے کہنا کہ اچھا تھوڑے سے ذرا 10,000 20,000 دیجیے گا, ذرا مجھے کچھ ضرورت ہے. اور کیوں کیا ہے کام؟ پیسے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہے. یہ وہی میں نے آپ کو بتایا نا, یہ شرک فی الاخلاص ہے. یہ جو ہے نا خلوص کے ساتھ کام اپنی والدین کی خدمت کی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اس نے کی. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ بے غرض ہو کے ان کی خدمت کریں, جیسے انہوں نے بے غرض ہو کے آپ کو پالا ہے. انہوں نے نہیں آپ سے جو ہے کوئی لالچ کے ضمن میں اپنی اولاد کو, کوئی ماں پالتی ہے کہ اس کو کچھ کل کو جو ہے نا اللہ سے امید لگاتی ہے, لیکن کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا. کتنے بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہ وہ کلاس 2 اور 3 میں ازیوم کر لے کہ اس نے تو چلے جانا ہے, چھوڑو پھینکو اس کو, کیا ضرورت ہے پالنے کی. کوئی نہیں کرتی ماں اس سے. تو اسی طرح سے یہ کہ اپنے آپ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں ایز اے ڈاٹر میں کیا اپنی والدہ کو سرو کر رہی ہوں, رادر میں یہ دیکھتی رہوں وہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں. اور گمان اپنی والدہ سے کبھی بدگمانی نہ کریں. انہوں نے اگر فلاں بچے کو دے دیا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ان کو دے دیا. آپ کو نہیں دیا کوئی یہ برا ماننے کی بات ہے ہی نہیں اس میں. نہ اس کو ڈسکس کرنا, نہ ان کو ڈیگریڈ کرنا, نہ ان کو ذلیل کرنا کہ آپ نے مجھے نہیں دیا. تو یہ اتنا انڈرسٹینڈنگ ایک ماں کے ساتھ ایک اولاد کی ہونی چاہیے اس حد تک. دوسری بات یہ کہ والدین کو ٹائم دیں, ان کو جب ضرورت ہو مشورے کی ان کو مشورہ دیں. ان کا اگر فون آ جائے, آپ کتنی بھی گھر میں مصروف ہوں, آپ کبھی یہ نہیں کہیں کہ امی میں بزی ہوں, میں آپ سے بات نہیں کر سکتی, کبھی نہیں کہیں. آپ کھانا پکا رہی ہیں, آپ تھوڑی دیر چولہا کم کر دیں. آپ چائے بنا رہی ہیں, آپ چائے کا سوئچ آف کر دیں. اور اگر آپ گھر میں کچھ بھی صفائی اور ماسی آئی ہے اس کو دیکھ رہی ہیں, تھوڑی دیر ان کاموں کو ہولڈ پہ ڈال دیں, لیکن اپنی والدہ سے پہلے بات کریں. پرائیورٹی آپ کی والدہ کی ہونی چاہیے. ان کو یہ جملے سننے کو نہ ملے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو فون کریں تو ان سے یہ کہا جائے میں بہت بزی ہوں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں اتنے میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں کہ میں نے مثال کے طور پہ ایک دفعہ کچھ بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں اپنی والدہ کے یہاں ایک تو جاتی نہیں, مہینے 2 مہینے تک میں جا نہیں پاتی, میں بہت بزی رہتی ہوں. اور اگر وہ بیچاری مجھے اتنا فون کرتی ہیں, اور جب وہ فون کرتی ہیں کہتی ہیں کہ مجھ سے چلو بات ہی کر لو, تو میں کہتی ہوں نہیں امی میں بہت بزی ہوں, میں بات نہیں کر سکتی. تو کہہ رہی تھی کہ مطلب وہ بہت فخر سے یہ بتا رہی تھی کہ میں اتنی بزی رہتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا امی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. یعنی میں اپنے گھر میں نا بہت زیادہ اپنے ٹائم اپنے گھر کو بہت دیتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا یہ تو کوئی بہت ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جس کو بہت میری فرینڈ ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو تم اتنے اس سے مجھے بتا رہی ہو کہ تم گھر کو زیادہ ٹائم دیتی ہو. تو واٹ ڈو یو مین گھر کو ٹائم دیتی ہو؟ گھر کو ٹائم دینا کون سی بڑی بات ہے؟ بات تو یہ کہ تم اپنی والدہ کو ٹائم دو. تو میں نے کہا یہ تو بالکل مناسب طریقہ نہیں. تو اس نے کہا کیوں مہینے 2 مہینے میں جانے میں کیا ہٹ جائے گا, 2 مہینے بعد جائے. میں نے کہا تم خود کہہ رہی ہو تمہاری, اور وہ کہہ رہی تھی میری ماں کہتی ہے میں تمہاری راہ تکتی رہتی ہوں, میں تمہارے لیے ترستی رہتی ہوں, یہ سب بتا رہی ہیں. میں نے کہا جب اتنی ماں تمہیں یہ چیز بتا رہی ہے اور تمہارا دل مطلب اس پر بھی نرم نہیں ہو رہا ہے تو یہ تو بہت الارمنگ بات ہے, اور بالکل بھی درست بات نہیں ہے کہ 2 مہینے انسان اپنی والدہ کو شکل نہ دیکھے اور جا کے وزٹ ان کے گھر پہ نہ کرے کہ ان کا حال کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ان کو یہ احساس دلانا. اور ظاہر ہے وہ کہتی ہے کہ میں اتنی دفعہ کہتی ہوں میں بزی ہوں کہ پھر وہ بیچاری فون ہی نہیں کرتی. تو یہی ہو جاتا ہے نا کہ وہ نگلیکٹڈ فیل کر کے پھر بعد میں چھوڑ ہی دیتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم والدین کا جو ہے ان کو ایک پراپر ٹائم دیں, ان کو امپورٹنس دیں. بچے جب وہ آپ کے گھر میں آئیں تو بچوں کے سامنے بھی ان کی ویلیو کو رکھیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں اپنے بچوں کا رشتہ کرتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت بوڑھی ہیں, ہو سکتا ہے یہ مشورہ دے پائیں نہیں دے پائیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کریں. انہوں نے جو 70 80 90 سال کی جو بال سفید کے کہتے ہیں نا دھوپ میں نہیں کیے انہوں نے, ان کے پاس ایک تجربہ ہے. اور الحمدللہ اگر دین کے ساتھ شغف ہے اور نماز روزے اور ان چیزوں کا ان کو اندازہ ہے تو وہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے. آپ یہ یاد رکھیے گا, آپ کو خود احساس ہو جائے گا. آپ اس چیز کو کر کے دیکھ لیجئے کہ جو وہ مشورہ دے رہی ہیں اس کو غور سے سنیے. جہاں پہ بات طے کر رہی ہیں ان کو سب سے پہلے اپنی والدہ کو سے ملائیے تاکہ ان کے دل میں بھی اس بات کی اہمیت پیدا ہو کہ یہ کوئی ایسی لوگ نہیں ہیں کہ جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. بزرگ لوگ ہیں, ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو ایک امپورٹنٹ بات ہے. مطلب ایسا نہیں ہے جب مرضی بات کو ختم کر کے یا توڑ کے چلے جائیں. آپ بات سمجھی نا, جب بزرگ ہوتے ہیں ان کا ایک بھاری وجود ہوتا ہے, ان کی تعظیم اور رسپیکٹ ہوتی ہے. تو جو سمدھیانہ ہوتا ہے نا وہ بھی ان کے روب میں پھر رہتا ہے.
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب 4 بزرگوں کے بیچ میں بات طے ہوئی ہے نا، تو کل کو اگر کوئی بات ہوگی تو وہ بھی 4 دفعہ ڈریں گے کوئی بات کرتے ہوئے آپ کی بچی کے ساتھ یا آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتے ہوئے، کیونکہ وہ کہیں گے ان کے گھر میں تو ایک بھائی ماں ہے، ان کی اجازت اور ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ پرمیشن سے تمام معاملات طے پا رہے ہیں، آپ ہی کی عزت ہوگی، آپ ہی کو رسپیکٹ ملے گی. تو یہ چیزیں آج نگلیکٹڈ ہیں. لوگ جو ہے وہ اپنی اس بات کو یعنی اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ کیا 70 سال کی ماں، ان کو جب سب کچھ طے کر دیا تو بتا دیا امی میں نے اپنی بیٹی کی فلاں جگہ بات طے کر لی، اور جب تک وہ لوگ آتے رہے اور بچی جاتی رہی، ملنا ملانا ہوتا رہا، تو اپنی والدہ کو کمرے تک محدود رکھا. تو یہ بالکل اچھا طریقہ نہیں. جب بھی کوئی گھر میں اس طرح کے مشورے والی بات ہے، اپنی والدہ کو بیچ میں بٹھا کے ان تمام چیزوں کے معاملات کو طے کروائیے، ان کے ذریعے سے رشتہ دلوائیے، تاکہ جو ہے نا آپ کی بھی عزت، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم کو ہی وہ بیچاری پے کر کے جائیں گی، انہی کی عزت. اور آپ دیکھیے بعض دفعہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ پریشر ڈال کے کتنی چیزیں کروا لیتے ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بات طے کر لی اب نکاح نہیں کر رہے، ہوتا ہے نا، ٹال رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے، کبھی کہہ رہے ہیں اب تب کریں گے جب کریں گے. یہ تو یہ بزرگ ہوتے ہیں جو ذرا بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں بھائی کیوں میں تم سے کہہ رہی ہوں بھائی کرو، میری کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو میں خوشی دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس طرح خاندانوں میں کتنے جو ہے نا رشتے ہو جاتے ہیں الحمدللہ، یا وہ طے کروا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض دفعہ دیکھیے آپ فیملی میں ہوتا ہے، اب اگر ایک کوئی 2 بہنیں ہیں یا بھائی کے ساتھ کوئی فیملی میں معاملہ ہے، تو بہن چاہ رہی ہے لیکن وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی، ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے، والدہ کروا دیتی ہیں رشتے. والدہ کہتی ہے میرا خیال ہے اس کا جوڑ بہت اچھا ہے اور یہ کر لو. تو اس طرح سے بڑی جس کو کہتے ہیں نا حکمت ہوتی ہے والدین میں. بڑے بڑے گھر جو ہے وہ اس سے بن جاتے ہیں اور ٹوٹنے سے بھی بچ جاتے ہیں. لڑائیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں تو بڑے لوگ بیچ میں پڑھ کے لڑائیوں کو ختم کرا دیتے ہیں، بھائیوں کی لڑائیوں کو. اور اگر عقل ہے اور سمجھ ہے اور اللہ کا ڈر ہے بزرگوں میں، دونوں چیزیں آ جائیں تو پھر تو بہت ہی اچھا کمبینیشن ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بھی ڈر ہو تو پھر وہ بچوں کو بھی غلط راستے پہ نہیں جانے دیتے. آپ یہ دیکھیں کہ جو دادی اور نانیاں ہوتی ہیں انہی کے کہنے سے بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں ماں کی کہاں سنتے، پڑھتے ہی نہیں ہے نماز. لیکن بعض دفعہ دادیوں کو دیکھ دیکھ کے دادی اپنے ساتھ لگاتی ہیں یا تھوڑا سا پریشر کرتی ہیں کہ نہیں میں کھڑی ہوں تم نماز پڑھو، تو ڈر سے پڑھ لیتے ہیں. جو دادا ہوتے ہیں بعض دفعہ کہتے ہیں میں مسجد جا رہا ہوں چلو تم میرے ساتھ چلو، بچے کو لے کے چلے جاتے ہیں. اب باپ جو ہیں وہ تو آفس میں بیٹھے ہوئے، تو بہترین تربیت ہو جاتی ہے. لیکن ہاں میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی بشرط ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بزرگ بن کے دکھائیں، اللہ کا بھی ان کے اندر ڈر ہو، تقویٰ بھی ہو، کچھ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، تو الحمدللہ بیسٹ کمبینیشن ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو کبھی پیسے کی تنگی نہیں ہونے دینا چاہیے. ایون اگر آپ جو بیٹی ہیں، اگر آپ کے اپنی کوئی ذاتی آپ کی آمدنی اور اس میں آپ کچھ آپ کی پاکٹ منی، اس میں اگر آپ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہیں آپ کریں. باقی بیٹے کی تو سب سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ فائنینشیل ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹے کی بنتی ہے. لیکن آپ جو کچھ بھی کر سکتی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. اگر آپ یہ پوچھیں گی کہ شوہر کے خرچے میں سے والدہ کو دینا تو وہ نہیں ہوتا ہے، وہ چیز میں اجازت درکار ہوتی ہے پھر شوہر کی نا. یعنی میں صرف خرچے کی بات بتا رہی ہوں. تو اس میں یہ کہ جو آپ کو پرسنل پاکٹ منی ملتی ہے وہ آپ بغیر پوچھے دے سکتی ہیں. یعنی یہ میں ایک فقہی رول آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ اس سے پہلے سوال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو بیوی اگر اپنے شوہر کو بہت چاہتی ہے نا، جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض بیویاں بہت یہ اس چیز کو بڑا بریک کرتی ہیں، مجھے تو آئی لو مائی ہسبینڈ اور میں تو اپنے شوہر کے پیچھے جان بھی دے دوں اور میں تو بہت محبت کرتی ہوں، یہ ہوتا ہے نا ان کا معاملہ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ محبت تو بہت کرتی ہیں، لیکن اسی شوہر کو جب وہ اپنی ماں کو ٹائم دیتا ہے یا اپنی ماں کو کوئی گفٹس دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. اور یہ چیز کو بعض دفعہ مثال کے طور پہ شوہر کی اس بات کو مائنڈ کرتی ہیں اور منع کرتی ہیں اس چیز کو. تو اگر کسی عورت کو صحیح معنوں میں اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے نا، تو وہ کیسی عورت ہے کہ جو اپنی شوہر کو اس کی ماں کی خدمت سے روک کے اس کو جنت میں داخلے سے بھی روک رہی ہے نا. پھر یہ کیسی محبت ہے؟ کیا دنیا تک ہے؟ یعنی وہ نہیں چاہتی کہ اس کا ہسبینڈ جنت میں جائے، کیونکہ اگر وہ والدہ کی خدمت سے اپنے شوہر کو روکے گی تو دراصل وہ اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر رہی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ عورت صحیح معنوں میں اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے جو کہ کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی یعنی ساس یا اپنی ان کی والدہ کے حوالے سے ایشوز نہیں بناتی، درگزر سے کام لیتی ہے یا ان کی خدمت کرنے دیتی ہے. جتنا زیادہ وہ خدمت، کیونکہ اس معاملے میں نا بیوی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے
شوہر کو یہ روکے کہ آپ ان کے پیر نہ دبائیں، یا آپ ان کا سر نہ دبائیں، یا آپ ان کو ڈاکٹر کیا نہ لے جائیں، یا آپ ان کو جو ہے ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آپ ان کو بالکل نہیں پوچھیں، صرف ہم کو کھانا کھانے لے جائیں. یہ نہیں کر سکتی. یا شوہر آتے ہیں اور جب ان کی سیلری آتی ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے اگر اپنی والدہ کو دیتے ہیں تو یہ بہترین فرما بردار بیٹے کی نشانی ہے. تو یہ بیوی نہیں کوشچن کر سکتی کہ آپ آ کے پہلے مجھے دیں پیسے. میں اس کی نہیں بات کر رہی کہ ریکوائرمنٹ کس کی کیا ہے، لیکن اگر وہ یہ طریقہ کار اس نے گھر میں رکھا ہے، یا وہ اپنی والدہ اور بیوی دونوں یعنی پوری فیملی میں والدہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو یہ بیوی منع نہیں کر سکتی. اس کے رائٹس ہیں، لیکن یہ جو رائٹ ہیں ان رائٹس میں والدہ اور والد کے وہ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتی. اس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ آپ کیوں رات کو 10 بجے تک اپنی والدہ کا پیر دبا رہے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، آپ اس وقت باہر چلیں، چھوڑیں یہ کام. یہ نہیں کر سکتی. اگر وہ کرے گی تو وہ چاہتی نہیں کہ وہ جنت میں شوہر جائے. بات یہ ہے ساری. تو یہ کچھ چیزوں میں پیشنس کا رویہ اختیار کرنا. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی ہیلپ کریں، آپ بھی ان کے سرو کریں. ایک وقت وہ پیر دبا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ جا کے دبا دیجئے. اور زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مل جل کے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے ان کی خدمت کریے، تو یہی تو جنت کا پھر گہوارہ گھر بن سکے گا، تبھی بنے گا. لیکن اگر ہر وقت حسد اور ہر وقت دل میں برائی جو ہے وہ رکھ کے ان کی والدہ سے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ خود تو اپنی والدہ کی بڑی محبت آپ کرتی ہیں، تو جیسے آپ کی والدہ ہیں لڑکی کی تو ویسے لڑکے کی بھی تو والدہ ہے نا. تو خود تو ہم اپنی والدہ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتے. ہر وقت ہم یہی چاہیں گے نا ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کا پیر بھی دبائیں، سر بھی دبائیں، ان کو ڈاکٹر کے یہاں بھی لے کے جائیں اور ان کا خیال بھی کریں. اور اگر بھابھی اس چیز کو منع کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح نہیں بھابھی، صحیح نہیں ہے، صحیح شادی نہیں کی ہم نے. کیا پتا تھا ایسی نکلیں گی کہ ہماری ماں تک کا خیال نہیں کرتی. یہی کہیں گے نا ان کو بارے میں. تو واٹ اباؤٹ اس؟ پھر اپنے کو بھی ایسے ہی سوچیں کہ پھر آپ کی بھی شادی اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہوئی. ایسے فوراً سوچا کریں نا کہ اس کا مطلب اگر میں اپنے شوہر کو منع کر رہی ہوں تو پھر میں بھی ایک اچھی وائف ثابت نہیں ہوئی ہوں. میں نے نہیں حق ادا کر رہی ہوں میں ان کی والدہ کی اس کا خدمت کا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیے یہاں میں آپ کو ایک بیلنسنگ ایٹیٹیوڈ بتا دوں کہ ٹھیک ہے ایک بہو کی ذمہ داری اپنی والدہ کی خدمت کی نہیں. تبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ روز جا کے پیر دبا رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ دبا رہے ہیں تو آپ منع نہیں کر سکتے. لیکن اگر بیوی کرتی ہے کسی شوہر کی تو وہ احسان کرتی ہے. اور دوسرا ایک ابھی آگے آ رہا ہے ٹاپک اس کے بعد کہ ذی القربا کے ساتھ بہترین سلوک کرو، تب میں اس ٹاپک کے اوپر آؤں گی. ذی القربا میں کون آتا ہے؟ سسرال والے آتے ہیں. اور آپ یہ سمجھیے کہ نیبرز کے حقوق ہمیں پتہ ہے نا کتنے زیادہ ہیں. تو اگر ہمارے ہی گھر میں ایک کمرے میں ہماری ساس یا سسر رہتے ہیں تو ان کا حق نیبر سے تو زیادہ ہوا نا. تو یہ تو نہیں کہ وہ اگر بیمار پڑے یا وہ بالکل ہی بیڈ ریڈن ہوئے میں تو یہ کہہ کے عورت جان چھڑا لے گی میری تو ذمہ داری نہیں یہ کریں. تو ہر چیز تو ہسبینڈ نہیں کر پائیں گے نا. بہت چیزیں وہ کر لیں گے لیکن بہت سی چیزیں وہ نہیں بھی کر سکتے. تو تھوڑے سے ایک دوسرے والدین کی طرف بھی ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض نہیں رکھا لیکن یہاں معاملہ ایک تھوڑا سا اس طرح بھی ہم پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ذی القربا کے اندر وہ آتے ہیں. وہ رحمی رشتے تو نہیں ہیں لیکن وہ ذی القربا ہیں. اور ذی القربا کا حقوق کیا ہے آگے ہی ہم انشاءاللہ جب آیت آئے گی تب ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا بعض خواتین کیا کہتی ہیں کہ خواتین سے میری مراد یہ کہ بہویں جو ہے وہ اس طرح سے بولتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے ان کے والدین کو رکھا ہوا، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے ان کو رکھا ہوا. تو یہ ان کو رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ان کے بیٹے کا گھر ہے نا تو ان کا بھی وہ گھر ہے. تو یہ اس طرح کے جملے جو لہجے سے جب انسان ادا کرتا ہے نا تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم انسان کا شو کرتا ہے. اور آپ کے یاد رکھیے کہ گھر میں جو وہ چھوٹے چھوٹے سے جاسوس پھر رہے ہیں نا بچے، وہ یہ جملے یاد کر رہے ہیں. وہ بھی جو ہے نا کل اسی طرح کی باتیں بڑے ہو کے آپ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ پتہ ہے ہم نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا، ضرورت نہیں تھی ہمیں رکھنے کی، بڑا احسان کیا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے. تو یہ اپنے جملوں کی سلیکشن میں بھی انسان محتاط رہے. اور یہ بات یاد رکھے کہ ہم جو یہ جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ فوراً نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ بولنے کا اور انداز ذرا دیکھو یہ بول کیا رہی ہے کہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے کس طرح بات کر رہی ہیں. تو یہ کوئی آپ کی عزت افزائی نہیں ہوگی اس طرح کی باتیں کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حدیث ہم آگے دیکھتے ہیں. طبرانی میں حدیث آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کیا کرو، تمہاری اولاد کل تمہاری فرما بردار ہوگی. اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہا کرو تو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. یعنی کیا ہے؟ مکافات عمل. آپ سمجھتے ہیں نا
کہ جو تم بوگے وہی کاٹو گے کل نا. تو یعنی تم اپنے والدین کی خدمت کرو, کل اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی. تو یہ ایک جملہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ آج تم کرو کل تمہاری اولاد کرے گی. ہم سب کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہی ہوں کہ تم اس سے سلوک کرو تو کل اولاد تمہارے ساتھ کرے گی. یعنی یہ شرط کے ساتھ بات ہے. پھر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں. یعنی جتنا وہ حسن سلوک کرتا ہے اتنی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے, نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کی نیکی دیکھنی ہے یا کسی گھرانے میں آپ کو ان کے گھر کا اندازہ لگانا ہے, جیسے ہوتا ہے نا ہم جو کہیں بچی کا رشتہ کر رہے ہوتے ہیں, بیٹے کا کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے نا آپ کا, کچھ چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بڑے بڑے بزرگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر ان لوگوں کا اپنے بزرگوں اور اپنے والدین کے ساتھ آپ سلوک دیکھ لیجئے, تو یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے, کس طرح سے ان کے بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے نا. جو وہ رحم اپنے بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو تعظیم ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو محبت کر رہے ہیں, جو حسن سلوک کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آگے جو ان کے گھر کا لڑکا ہے یا ان کے گھر کی لڑکی ہے وہ بھی آگے جا کے پھر یہی کچھ کرے گی, کیونکہ اس کی تربیت اس ماحول میں بھی ہے. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بدسلوکی ہے ان کے ساتھ, ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی, ان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, ہنسا جاتا ہے ان پہ, تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. آگے آپ خود عقل مند ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس علم آ جاتا ہے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ بعض جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, یا ورکنگ لیڈیز ہیں, یا آپ ٹیچرز ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ وہ علم بہت آ جاتا ہے تو وہ اس علم نے بعض دفعہ ادب نہیں سکھاتا, تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم بہت بڑی ڈاکٹر ہیں تو اسی طرح ہم اپنی ماں سے بھی بات کریں, ان کو بھی حکم دیں, ان کو بھی ڈانٹیں ڈپٹیں, جیسے مرضی بات کریں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کتنا بھی علم آپ کے پاس آ جائے, آخر کار آپ نے والدین کی بیٹی ہی ہیں, تو چھوٹی آپ بن کے رہیں, اسی میں آپ کی عافیت ہے. جو رشتہ آپ کا والدین کے ساتھ ہے وہ بیٹی کا ہے. وہاں پہ ڈاکٹر کو لے جا کے فٹ نہ کریں برائے مہربانی. وہاں پہ کوئی بہت بڑی جگہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بہت بڑے بزنس مین کی وائف کو لے جا کے وہاں فٹ نہیں کریں کہ اب آپ کا گھر بہت بڑا ہے اور آپ بہت امیر ہیں اور والدین کچھ کم حیثیت کے ہیں, تو اپنی اس عمارت کو لے کے اپنے ساتھ والدین کے گھر نہیں آئیں. آپ کی پوزیشن بیٹی کی ہے, بس اسی حد تک اپنی پوزیشن کو قائم رکھیں, تبھی آپ ان کی عزت و محبت کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز یہ کہ والدین کے جو عیب ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کوئی کمی کمزوری آپ کو لگ رہی ہے, آپ اور اس پہ پردہ ڈالیے کہ اور لوگوں کو نہ پتہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی غلطیاں جو ہے اگر آپ کو کوئی نظر آتی ہیں, حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ان پہ رحم. یہ تو بہت ہی پیاری آگے دعا آ رہی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کیجیے, دونوں کے لیے, کہ آپ یہ کریں کہ انہوں نے جس طرح, کیا آ رہا ہے دعا میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ان پہ رحم فرما, جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے پالا. یعنی مراد کیا ہے کہ انہوں نے تو مجھے رحمت و شفقت سے پالا, اب آپ اور میں دیکھیں کہ کیا ہم اپنے والدین کو اسی رحمت و شفقت کے ساتھ رکھ رہے ہیں یا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. ایک اور شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی کیا ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, ان کے لیے دعا اور استغفار کیا کرو. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. ان کے دوستوں کا اکرام کرو اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی مراد یہ کہ جب ان کا انتقال بھی ہو جائے تو ان سے ایسوسیٹڈ جو رشتے ہیں ان کی بھی تعظیم کرو. مثال کے طور پہ خالہ ہیں, اب یعنی والدہ نہیں رہی, خالہ ہیں, تو خالہ کی خدمت کرو جتنی کر سکتے ہو. وہ حق تو نہیں ہے, اتنا وہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس ریلیشن سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کی کوئی فرینڈز ہیں آپ کی والدہ کی مثال کے طور پہ, تو ان کے گھر تحفے بھیجو, ان سے ملنا ملانا جاری رکھو, اپنے بچوں کی خوشیوں وغیرہ میں ان کو انوائٹ کر لیا کرو. مراد یہ. اور پھر یہ جو دعا آتی ہے نا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اس کو مانگا کریں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے اور مومنوں کو جس دن کے حساب قائم ہوگا. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ جتنی ابھی چیزیں
ہم نے بات کی ہیں ابھی بھی سمجھیں کہ بات جو ہے اس میں اگر میں مکمل طور پہ آپ سے کہوں تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. اتنی چیزیں ہیں کہ جس میں کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس بکلیٹ میں جب والدین کا انتقال ہو جائے تو اس بکلیٹ میں بھی ہے. اس کے علاوہ بھی والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو یہاں ہمارے پاس فلائر بھی موجود ہے تو وہ بھی آپ ضرور اس میں دیکھ لیجئے کہ والدین کا حق نہ صرف جیتے جی ہوتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی بہت سارے آپشنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا, اب جب اس کو قرآن اس نے پڑھا اور اس کو حسن سلوک کے بارے میں پتا چلا تو کیا ہوتا ہے, اکثر ریگریٹ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے نا, یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو اسلامی لحاظ سے یہ والدین کے ساتھ سلوک نہیں کر پائے. تو ابھی بھی آپ کے لیے اجر اور ثواب کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. آپ ان کے ڈیتھ کے بعد بھی جو میں نے آپ کو بتایا نا ایصال ثواب کے طریقے, ان میں پڑھ لیجئے, آپ انہیں ایک ایک کر کے چیزیں دیکھ لیجئے. دے آر سو مینی آپشنز, مطلب اتنی ساری چیزیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں استغفار کی دعاؤں کے علاوہ بھی, اور بہت سارے آپشنز ہیں ان کے لیے. کھانا کھلا دینا, ان کے کسی بچے کا آپ نے مدد کے طور پہ اس کو اسکول میں پڑھوا دیا, کوئی تعلیم آپ نے دلوا دی, کوئی اور اس طرح کے آپ نے نیکی کے فیلنتھروپسٹ کوئی کنواں کھدوا دیا ان کے نام سے. تو مرنے کے بعد بھی بہت سارے آپشن, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو کہ اپنے نفس سے جب وہ زندہ تھے تو ان کے ساتھ اتنا کچھ اچھا کر نہیں سکے. اور سب سے بڑی بات کیا کہ کوئی اپنی ان کے ساتھ جو آپ کا مس بیہیویئر ہو, کوئی آپ نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی بات کی ہو یا سلوک کیا ہو, اگر وہ زندہ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے استغفار کر لینا چاہیے انسان کو. اور اگر وہ زندہ ہیں والدین, آج الحمدللہ جو بلیسڈ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں, یا ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں, تو آپ غور کر کے اپنے سلوک کو مزید ریفائن کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ان کا کبھی کبھی یاد کریں کہ کبھی ان کا دل دکھایا ہے یا کبھی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی, تو ان سے جا کے باتوں ہی باتوں میں ان سے معافی تلافی کر لیں, اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے وہ اس دنیا سے جائیں اور آپ اپنے اوپر گناہوں کا اتنا بڑا بوجھ رکھ کے اللہ کے پاس حاضر ہوں. خاص طور پہ جب ان کی طبیعت خراب ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو فوراً بچوں کو یہ چاہیے کہ اپنی معافی تلافی والدین سے کر لیں کہ ہم نے اب تک کوئی بھی بات آپ سے غلط کی ہو, کوئی نافرمانی کی ہو, کوئی بدسلوکی کی ہو, کوئی بات ہماری آپ سے ہرٹ ہو گئی ہو, کوئی بات پیچھے ہم نے آپ کی غیبت کر دی ہو, انسان ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے تاکہ آپ کے اوپر سے یہ اتنی بڑی جو ذمہ داری جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے. اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو ایک راضی کرنے والا یہ عمل بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے دیکھتے ہیں. ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ تم ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. اب اس میں نا مفسرین نے یہ ذرا سا یہ ٹیکنیکل اس میں تفسیر ہے اس کی, دو طریقے سے یعنی میں آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلی بات تو یہاں بتائی جا رہی ہے, ایک گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دو طرح سے لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے, یا سچے دل سے ان سے معافی مانگی ہے, یا اپنی کوئی غرض یا اپنی کوئی پیسے ہتھیانے کے لیے وراثت کے چکر میں تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. ایک اور بات یہاں گنجائش یہ رکھی گئی ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین دین کی طرف نہیں ہوتے. جیسے قرآن میں ایک آیت بھی آتی ہے کہ اگر تم اپنے آیت کا یعنی بگننگ ایسی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن اگر وہ تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں تو تم ان کی بات نہ سنو. ٹھیک ہے, قرآن میں ایک آیت ہے. اس حوالے سے یہاں بات مفسرین نے کچھ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ بعض دفعہ اگر والدین مشرک ہیں, یا یہ کہ پرانی بات ہے نا, جیسے ہسٹوریکل حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, اور آج کے زمن میں کچھ والدین دین سے دور ہیں اور وہ تم سے کوئی غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو تم ظاہر ہے دین کے حوالے جب ایک بات اللہ کی آ جائے گی تو پرائیورٹی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں, یعنی مراد یہ کہ تم ان کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہو, لیکن اگر وہ کسی ناجائز بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو, حجاب نہ کرو, قرآن نہ پڑھو, اس طرح کی باتیں, تو اس میں اگر تم وہ اپنا پاور مس یوز کریں اپنے پاور کو, تو اس میں تم اپنا جائز حق استعمال کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ ظاہر ہے نماز تو ادا کرنی ہے, ان کو اچھا لگے یا برا لگے,
یا تمہارا دین کی طرف رجحان ہو رہا ہے تو تمہیں اپنے دین میں آگے بڑھنا ہے، خواہ انہیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ بھی اس سے یہاں پہ مراد ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک اور چیز جو یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ درگزر کرنے والا ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ والدین کے لیے بھی یہاں پر تھوڑا سا اس سے پہلے جو بات ہے نا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا یہاں پر ایک کنٹراسٹ ہے کہ ان کو بھی ناجائز طور پہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، ناجائز طور پہ ان کو ان کی زندگی کو اجیرا نہیں بنانا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے ساس جو ہے وہ بہو کی شکایتیں کرتی رہے اور بیٹے کی زندگی کو ایک ہیل بنا کے رکھے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو بیٹے سے محبت ہے تو یقیناً آپ کو اس کی سب سے قریبی جو ہستی ہے جو کہ بیوی بن جاتی ہے اس سے بھی آپ کو محبت ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو کرے محبت. بات یہ سیدھی بات. اگر اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا گھر بنانا ہے تو اس میں اس کی بیوی کے ساتھ جو کہ آگے جا کے آپ ہی کے نواسوں کی ماں بننے والی ہے یا بنے گی، تو اس کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے. تو اس میں ایک ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کی خوشی کے لیے چیزوں کو درگزر کرنا سیکھے. ہر بات میں شکایتیں کر کے نا خاندان جو ہے وہ آگے بزرگوں میں کے حوالے سے خاندان جو ہے نا پھر پنپ نہیں پاتے اگر بزرگ ہی ہر وقت شکایتیں اور غیبت کرنے بیٹھ جائیں. تو ایک اینگل یہاں بھی نکلتا ہے. اور دوسری بات کیا بہت امپورٹنٹ بات ہے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر تم صالح بن کے رہو، یعنی اب بچوں پہ بات آ گئی کہ اب تک اگر تم سے اللہ دلوں کا حال یہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک تم نے کوئی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہو، تم نے والدین کو نگلیکٹ کیا ہو، لیکن اب تم نے یہ آیات پڑھ لی اور تم صالح بن کے رہو. یعنی کیا مطلب؟ اب تم نیک ہو جاتے ہو، اب تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، ان کا دل نہیں دکھاتے ہو، ان کی نافرمانی نہیں کرتے ہو، اور ان کو تم سرو کرتے ہو، ان کو سپورٹ کرتے ہو پیسے سے بھی اور ویسے بھی ان کو سائیکولوجیکلی بھی ان کو آرام پہنچاتے ہو. تو کیا بتایا کہ تم اپنے قصور پر معافی مانگ لو، متنبع تم ہو جاؤ اور بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو گیا. تو ڈونٹ بی ڈپریس. تمہیں ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آیات پڑھ کے تم سوچو کہ میں نے تو اپنی زندگی گنوا دیا، میرا ہوگا کیا، مجھے تو جنت نہیں ملے گی. ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. جو کچھ تم نے پرانا ہوا یا تم سے غلطیاں ہو گئیں، ابھی والدین سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو اور ایک نئی سٹارٹ لو اپنی زندگی میں جس میں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو اور محبت ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے اور تمہارے درجات کو بلند کرے. چلیں تھوڑا سا 3 4 5 منٹ ہیں تو آگے بھی آیت دیکھ لیتے ہیں. آگے ہے آیت 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اگلا حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو بھی اور مسافر کو اس کا حق دو. تو اب یہ میں آپ کو ذی القربہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، ذی القربہ، اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اردو میں دیکھیں تو آپ نے سنا ہے قرابت دار، کیا مطلب ہوتا ہے؟ قریبی رشتے. ہاں، اس قریبی رشتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جتنا آج ہو جاتا ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو قریبی رشتوں میں ہے اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ رحمی رشتے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے ارحام. ٹھیک ہے، یہ جو لسٹ ہے نا یہ الگ ہے، ذی القربہ الگ ہے. ارحام جو ہے نا، رحمی رشتے بہت کم ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے نا، ماں سے جن کا تعلق ہوتا ہے نا، رحمی رشتے، خون کے رشتے، وہ کم ہوتے ہیں. لیکن ذی القربہ کی جو لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. بہت سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں گے، جس میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں سسرالی رشتے بھی آتے ہیں، سمدھیانے بھی آتے ہیں، یعنی ساس سسر بھی آ گئے، پھر لوگوں کے سمدھیانے بھی آ گئے، یعنی بہو کے گھر والے بھی. یعنی بہت اس کا جو دائرہ کار ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت آگے تک جاتا ہے. جو بھی آپ کے سمجھے جاننے والے رشتہ دار ہیں دور دور کے. تو اب جو مین بات ہمیں یہاں پر ہم دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ارحام میں تو ہے ہی، رحمی رشتوں میں، لیکن ذی القربہ میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع رحمی نہیں ہو سکتی. کسی طرح بھی آپ ان کے ساتھ تعلقات کو کاٹ نہیں سکتے. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں،
کیونکہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب ان کا دائرہ بہت بلند ہوگا تو ضروری نہیں ہے، یعنی دائرہ بہت وسیع ہوگا، تو جب وسیع ہوگا تو اس میں ضروری نہیں آپ کے ہر ایک کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی ہو، کیونکہ وسیع ہے نا دائرہ بہت. بھائی ماں باپ کے ساتھ بھی اچھی ہے، بھائی بہن کے ساتھ بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے فائن. لیکن اب یہ تو نا اب بہت لمبے لمبے آگے تک کے رشتے جا رہے ہیں اور وسیع دائرہ ہوتا جا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کی ان میں سے کسی کے ساتھ کھٹ پٹ ہوئی بھی ہو کبھی، یا ابھی ہو گئی ہو، یا کبھی ماضی میں ہو، پھر آپ نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہ ہو. تو ان کے لیے بھی یہ خاص بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ان کے ساتھ بھی نبھانے کا ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے. اور جب نبھانے کا حکم دیتا ہے تو کیا بات آ جاتی ہے کہ قطع رحمی نہ ہو. اور قطع رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو، یعنی میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں، کہ اگر وہ آپ کو کہیں ملتے ہیں تو آپ ان کو سلام نہ کریں، یہ قطع رحمی ہو گئی. یا انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ کو بلاوا دیا، اور آپ صرف اس بنا پہ نہ جائیں کہ میں ان سے بات نہیں کرتی، یہ قطع رحمی ہو گئی. یا انہوں نے آپ کو فون کیا اور آپ نے ان کا نمبر دے کے کاٹ دیا، یہ قطع رحمی ہو گئی. اگر آپ نے ان کے سلام کا جواب دے دیا اور آپ نے ان کے ساتھ اتنا تعلق رکھا جتنا وہ رکھتے ہیں، یعنی وہ انہوں نے آپ کو بلایا، آپ نے بھی ان کو بلا لیا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوئی دوستی نہیں. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں، کوئی یہ نہیں کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے آپ بیٹھے ہوئے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ سلام کا جواب نہ دیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے تھوڑا سا ایزی بھی ہے، یعنی بہت زیادہ ہمارے اوپر والدین کی طرح ریسٹرکشن نہیں ہے کہ بہت بڑی پکڑ ہماری نہیں ہے. صرف اس حد تک ان کے ساتھ معاملہ ضروری ہے کہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے تعلقات، کہیں آپ جیسے شادی میں ملی اور سامنے سے وہ آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو مسکرا کے سلام کیا، ہاتھ ملا لیا، خیر خیریت پوچھ لی. اس حد تک بھی آپ کا اگر معاملہ ہے تو الحمدللہ آپ کی پکڑ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.